65 وار کے بعد پاکستان کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا تھا. کوئی ملک آرمی کے بغیر رہ سکتا ہے, سروائیو کر سکتا ہے؟ خان صاحب واحد ایک سیاسی لیڈر ہیں جن کو نسل در نسل اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا. آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی کوئی ڈرامہ تھا؟ 9 مئی ہوا ہمارے ملک میں. خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے کچھ لوگ میرے حق میں بغاوت کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کی بہت ہی بڑی بے وقوفی اور خام خیالی تھی. عمران خان, آصف زرداری, بلاول بھٹو, مریم نواز, نواز شریف, جی, ان میں سے کون بہتر ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا؟ پہلا افسوس ہی اس بات پہ ہے کہ صرف یہی آپشن کیوں ہے. پوری ویڈیو کے اندر میں نے یہ چیلنج کیا لوگوں کو کہ آپ ایک بار نکال کے دکھائیں کہ میں نے کہا ہو کہ وہ ٹیررسٹ تھیں. انہیں میں نے کہا کہ آپ کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کان میں بتایا گیا کہ میری کسی طرح بات کرا دیں افغان طالبان کے کسی ریپرزینٹیو سے. تو میں جیل میں ہاں. جب ملاقات ہوئی, کہا کہ آپ جا کے امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہیں کہ میں ان کے اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک کرا سکتی ہوں. غلطی پہ کون کھڑا ہے, فلسطین یا اسرائیل؟ جہاں سے بھی برطانوی حکومت چھوڑ کے گئی ہے وہاں فساد ہی ہوئے ہیں. پاکستان ہندوستان میں دیکھیں, جی اس کی بڑی مثال ہے, وہاں دیکھ لیں کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فاروق قریشی شو میں خوش آمدید. آج میرے جو مہمان ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اینکر ہیں, دانشور ہیں, سوچتے ہیں, نئے سوالات اٹھاتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ سوالات جن کو ہماری سوسائٹی اگنور کر دیتی ہے یا ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتی. تو سید مزمل شاہ ہمارے ساتھ ہیں. سید مزمل, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھا لگ رہا ہے فائنلی پوڈ کاسٹ پہ آ کے. ہمارا کافی دنوں سے طے ہو رہا تھا, لیکن آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے دوسروں کے پوڈ کاسٹ میں دیکھا آپ کو. ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں لیکن اپنے پوڈ کاسٹ میں نہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سید مزمل کون ہے؟ دیکھیں, سید مزمل پروفیشنلی جو ہیں وہ بڑے ایک کریٹیکل قسم کے انسان ہیں جو تنقید بہت کرتے ہیں, کبھی ہنستے نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہر ایک سے انہیں مسئلہ ہے. لیکن پرسنلی دیکھا جائے تو میں اپنے آپ کو یہی سوچتا ہوں کہ صرف ایک ایسا انسان جس کو نالج میں اور کتابوں میں انٹرسٹ ہے, بچپن سے لے کے ابھی تک وہ ایک ہی چیز تسلسل صرف اس میں ہے. باقی چیزیں بدلتی رہتی ہیں, مطلب نوکری بدل گئی آپ کی, لائف سٹائل چینج ہو گیا, ہر چیز چینج ہو گئی ہے اس طرح کی. لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی وہ یہی ہے کہ تجسس ہے, اور اچھا لگتا ہے کہ انسان جو ہے کنیکٹڈ رہے ان چیزوں سے, پڑھنے لکھنے سے, ان سب چیزوں سے. تو اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کی ایج کیا ہے, کہاں سے پڑھے آپ, کہاں سے آغاز ہوا؟ ایج ابھی جی اب تو خیر بڑھاپے کی طرف گامزن ہونا شروع ہوا, 30 سال کا ہو گیا. یا میری بھی 30 ہے. اچھا آپ کی بھی, تو ایج فیلو مل گئے. ایج جی ابھی 30 سال ہوئی ہے اکتوبر میں ہی. اور تعلیم کی اگر بات کی جائے تو آغاز وہاڑی میں ہوا. ساؤتھ پنجاب کا شہر ہے, شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو, ملتان کے قریب. جی بالکل. تو وہاں کی پیدائش تھی, اور وہاں سے پھر لاہور آئے, کوئی 5ویں 6ٹھی جماعت میں ہوں گا اس ٹائم. وہاں سے آ کے پھر اسکولنگ یہیں پہ, پھر مال ٹاؤن کا سرکاری کالج ہے ایک عام سا, وہاں سے میں نے FSc کی. اس کے بعد میں میس کمیونیکیشن میں گریجویشن کی, FC کالج میں ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں, اور پھر میڈیا کا کریئر شروع کیا. تو آپ بننا کیا چاہتے تھے, یعنی شروع سے یہی سوچا تھا کہ کوئی میڈیا میں آئیں گے؟ نہیں, میڈیا کا یقین کرے اتنا علم نہیں تھا, شوق بھی نہیں تھا. میرے ایک استاد تھے میڈیا کے, بڑے جانی مانی شخصیت بھی ہیں, میاں جاوید صاحب, آپ تو جانتے ہیں. جی بالکل. تو میاں جاوید صاحب کے پاس میں گیا, یہ پہلی بار میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں جو ضروری ہے, کیونکہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے ان لوگوں کو جو اچھا مشورہ دیں آپ کو. تو میں نے کہا جی میاں صاحب میں پڑھانا چاہتا ہوں, تو مجھے کسی یونیورسٹی میں, آپ تو جاتے رہتے ہیں, تو مجھے کوئی بتائیں کوئی وہاں پہ کوئی لیکچرشپ کی اپرچونیٹی ہو. انہوں نے کہا یار تم پڑھانے کی کیا, ابھی تو تمہارا MPhil بھی نہیں ہوا. میں کہا نہیں ابھی تو واقعی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا یار وہ ایک آڈیشن ہو رہا ہے ایک چینل میں, وہاں جاؤ. تو نیوز اینکر کیوں نہیں بنتے؟ میں کہا سر کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہے, کبھی نہیں سوچا. انہوں نے کہا کیوں نہیں سوچا, آڈیشن دو جا کے. تو میں چلا گیا اور وہاں جا کے آڈیشن دیا, انٹرنشپ شروع ہو گئی, اور بعد میں آن ایئر ہو گیا. پھر وہ ادارے بھی بدلتے رہے, اور آج یہاں بیٹھا ہوں. 2016 میں آغاز کیا تھا, اور نیوز اینکر کے طور پہ. نیوز اینکر سے کیا تھا. ویسے وہ چھوٹا ادارہ تھا, چینل 5 کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ تو بڑی مشکلات, بہت مشکلات ہیں, اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ آپ کو بہت جلدی سکھاتی ہے. مطلب وہاں پہ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں, سب خود ہی کرنا ہے. یعنی آپ نے خبریں بھی ہو سکتا ہے خود ہی بنانی ہے, بس آپ کو شاید کیمرہ مین مل جائے, باقی کام آپ نے خود ہی بھی نہیں ہوتا تھا, وہ بس فریم سیٹ کر کے چلے جاتے تھے. تو ایسا ہوا کہ اسی سال میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کی تحریک چل رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی. جی وہ جی دھرنے اور پتھراؤ ہو رہا ہے. اچھا جی پوری شفٹ میں اکیلا اینکر ہوں, اور مطلب کچھ بھی نہیں آتا تھا, لیکن چند دنوں میں سمجھ آ گئی کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں, فوٹیج کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ریپ کرو بس, آپ بیٹھ کے بولی جاؤ,
سچویشن چل رہی ہے, لائیو ڈالا ہوا, رپورٹر بھی نہیں ہے آپ کے پاس وہاں پہ, آن گراؤنڈ لائیو ہی نہیں ہے. تو آپ بولتے جاتے تھے؟ بس گھر آتا تو گلے میں سے آواز نکل نہیں رہی ہوتی تھی, یہ صورتحال تھی. تو وہاں تو معاوضے کا بھی مسئلہ رہتا ہے, آپ کو مل جاتا تھا؟ نہیں ملا, 2-4 دفعہ تو نہیں. لیکن آپ نے کیا سوچا کہ ٹریننگ ہو رہی ہے؟ بس میں نے کہا جی آغاز ہے, کیا کیا ایکسپیکٹ کریں. تب پڑھ رہا تھا ساتھ, تو تب یونیورسٹی جایا کرتا تھا, تو 3-4 دفعہ مل گئی, سیلری اتنی بہت تھی, میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے کہاں جوائن کیا؟ 6 مہینے تقریباً وہاں کام کیا. اس کے بعد میں نیو ٹی وی آ گیا. ٹھیک ہے. نیو ٹی وی میں اچانک سے ایک اینکر کو آفر کیا گیا, اس کی جگہ پھر ہمیں بلا لیا. آڈیشن تو وہاں پہ کافی پرانا پڑا ہوا تھا میرا, لیکن بلایا نہیں پہلے. ٹھیک ہے, تو ضرورت پڑی تو جی اپرچونٹی ملی تو چلے گئے. پھر وہاں پر کیا تقریباً 1.5 سال کام. پھر اس کے بعد میں GNN کی لانچنگ تھی, تو لانچنگ ٹیم میں آ گیا. اور پھر نیوز اینکر؟ جی وہاں بھی نیوز اینکر. ٹھیک ہے. لیکن چینل 5 میں پروگرام کرتا تھا میں, اس کو انجوائے بھی کیا میں نے, مزیدار چیز تھی, کیونکہ وہ اس میں ذرا کھول کے کھیلنے کی آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے جو کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں اتنا کانٹینٹ تو آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے, آپ کے سوال بھی اپنے ہیں, ٹاپک بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں, تو انجوائے کر رہا تھا اس کو. لیکن جیسے ہی ادارے بڑے ہوتے گئے تو پھر میرا رول کم ہوتا گیا, جو کہ میں نے اتنا انجوائے نہیں کیا. تو GNN سے پھر کہاں گئے؟ GNN میں نے کچھ 3.5-4 سال کام کیا. اچھا. اور اس کے بعد میں نے جب استعفیٰ دیا, ریزائن کیا, تو میں دل برداشتہ ہو چکا تھا. میں نے کہا یار مین اسٹریم میں کام کرنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی ٹیلنٹ یا میری بھی کوئی پوٹینشیل ادھر قابل استعمال ہے ہی نہیں. اگر میں کوئی ٹرانسمیشن میں اچھا سوال کر دوں, یا پھر میں کوئی تاریخی موضوعات پہ بات کر لوں, تو اس سے کیا ملتا ہے مجھے؟ کچھ بھی نہیں. انفیکٹ میری شفٹ بھی وہی والی ہے جو سب سے اینڈ پہ ہوتی ہے, نائٹ شفٹیں بھی کروائی گئیں, سب ہوا. تو مجھے یہ گلا تھا کہ یار بہت کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ نوٹس کر لیں کہ یار یہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن نہیں کیا. تو میں نے کہا سوشل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, تو ریزائن کر دیا. اور نوٹس ختم ہونے سے 3 دن پہلے مجھے کیپٹل ٹی وی سے آفر آ گئی, 8 بجے کی سلاٹ تھی. تو میں نے کہا چلتے ہیں پھر, یہاں چلے جاتے ہیں. تو پھر وہاں آ گیا. اچھا, وہاں پہ میں نے آپ کے کچھ پروگرام سے کلپس دیکھے, وہ اچھے تھے, کہ آپ کو موقع ملا تھوڑا سا آزادی سے کرنے کے. ایسے ہی نہیں موقع ملا, اور دوسرا یہ کہ ایک مین سلاٹ بھی تھی, اور انتظامیہ کو تھوڑا سا اعتبار تھا, کیونکہ اس سے پہلے میں نے مینجمنٹ کا کانفیڈنس کبھی انجوائے نہیں کیا. سب نے اس سے پہلے تو شاید 5 میں بھی اس لیے انجوائے نہیں کیا ہوگا کہ اوپر مینجمنٹ کہیں پہ ہوتی نظر نہیں آتی. میں نے تو ایٹ لیسٹ نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی نہیں تو انجوائے کہاں کرنا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ تھا کہ ایک جو آپ کو ایکسٹرا کانفیڈنس ملتا ہے نا, کہ جب مینجمنٹ کہہ رہی ہو کہ نہیں اچھا کام کر رہے ہیں, یا وہ, اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں ملا, وہاں پہلی بار وہاں. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پر تقریباً 5-6 مہینے کام کیا. پھر بول چلے گئے. بول میں آپ آئے اینالسٹ کے طور پہ. تو یہ اب آپ کا 3 شفٹ آئے ہیں, نیوز اینکر, ہاں جی, پروگرام اینکر, اور پھر اب اینالسٹ. تو اینالسٹ کے طور پہ آپ نے جوائن کیا, تو مجھے یاد ہے کہ ٹویٹر پہ بھی کچھ شور مچا کے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا, آپ کا کوئی نظریاتی, چونکہ ان کے ساتھ میچ نہیں تھا, صدیق جان, اسامہ غازی, یہی لوگ تھے. جی بالکل یہی. تو وہ کتنا عرصہ وہ گزرا, اور وہ کیسا گزرا؟ دیکھیں لاہور اسٹوڈیو میں تو بڑا ایزی تھا میں, اور بڑی انڈیپینڈنس تھی. کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہو, یا یہاں کیوں نہیں جا رہے, اتنے بجے کیوں آ رہے ہو. کوئی روک ٹوک نہیں تھی, نیریٹو کے حوالے سے روک ٹوک نہیں تھی, کیونکہ اس وقت سٹانس تو سارا ان کا پرو پی ٹی آئی تھا. بالکل تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں کردار میرا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ میں ان کے پینل کو بیلنس کر رہا تھا, جو کہ اس سے پہلے وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک. تو 5-6 مہینے وہاں بھی کام کیا, اور نیا رول تھا انالیسس کرنے کا ٹی وی کے اوپر. تو یقین مانے کوئی بہت زیادہ انجوائے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بات کرنا آپ کو پتہ مختلف ہے, ٹی وی کے اوپر ریڈ لائنس بہت زیادہ ہیں. تو ان ریڈ لائنس کے اندر رہ کے بات کرنے کا میں اتنا فین نہیں ہوں, کیونکہ بات وہ کرتا ہوں جو دل سے نکل رہی ہو, اور وہ کریٹیکل ہو, بڑی ہارڈ ہٹنگ ہونی چاہیے. ادروائز اگر دھیمے مزاج میں بات کرنی ہے اور اس میں کوئی سبسٹانس بھی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. تو 5-6 مہینے کیا اس کو, لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار سوال کرنا بہتر ہے. ٹی وی پہ جواب دینے والا پھنس جاتا ہے, بہتر یہ سوال ہی کریں. ویسے لیکن آپ کی ایک پرسیپشن جو میرے خیال میں جو وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے, وہ تو اب ہوگی کہ آپ شاید اینالسٹ زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سوال بھی اچھے اٹھاتے ہیں. تو وہ پھر چینل شاید اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے آپ کو. ایسے ہی ہے. اور میرے خیال میں پھر آپ کو دوسرے چینل نے دیکھا بھی ہوگا, اس لیے اگر میرے جیسا بندہ اس کو آبزرو کر رہا ہے, تو آپ کو دوسرے چینل نے اینالسٹ کے طور پہ آفر کیا. جی کیا. اور ویسے تو مہمان کے طور پہ تو جاتا ہی رہا ہوں کچھ شوز پہ, لیکن ایک ادارہ تھا جہاں سے آفر بھی آئی, اور انہوں نے کہا کہ ایک پینل شو ہے ہمارا 7 بجے کا, اس میں بیٹھ جائیں. تو میں نے سوچا کہ یار وہاں پہلے اتنے ہیوی ویٹس بیٹھے ہوئے ہیں, میری آ کے کوئی انفرادی شناخت تو نہیں بن سکتی وہاں پہ. تو اور پھر میں ویسے بھی اس رول کو اتنا انجوائے نہیں کر رہا تھا جو انالیسس. اب آلریڈی آپ بال سے ذرا تھوڑے سے میں نے کہا یار نہیں, بس ٹی وی پہ یا مجھے
مکمل بات کرنے دی جائے یا پھر میں نے سوال کرنے ہیں، جواب میرے سے پھر نہ ہی لیں تو بہتر ہے. تو بات یہ ہے کہ بات وہ ہونی چاہیے جو جس کا کوئی امپیکٹ کریٹ ہو. اگر آپ نے دائرے میں بات کر دی اور بس بول بھی دیا اور نہیں بھی بولا، سینسرشپ کا مسئلہ بھی ہے، پھر فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کنسیڈر نہیں کیا اتنا. لیکن جہاں تک عام تاثر تھا کہ یہ وہاں جا کے ایک جماعت کا حامی بن جائے گا یا وہاں جا کے یہ ان کے رنگ میں رنگ جائے گا، ویسا میرا نہیں خیال ہوا بول میں. ہاں جی، ہاں بول میں تو، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے جا کے چینل کا ہی تاثر بدل دیا پورا. وہ ذرا ان لوگوں کو ذرا زیادہ برا بھلا کہا گیا میرے سے زیادہ، کہ یہ کس کو بلا لیا آپ نے. میں نے دیکھا ان کے آفیشیل ٹویٹس کے اوپر بھی نیچے کامنٹ آتے تھے کہ یہ کس کو بٹھا دیا یہاں. اور وہاں پہ آپ نے فیل کی یہ بات لوگوں میں؟ نہیں، اتنا بالکل نہیں کی. اسامہ صاحب سے بڑا اچھا تعلق رہا. اور وہ تو اچھے لوگ ہیں، یعنی ٹھیک ہے. تو پھر اب آپ آ گئے ایکسپریس میں. جی ایکسپریس. اور ایکسپریس میں یہ بھی ایک آپ کی، میں تھوڑا سا چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں، بالکل، تو یہ بھی ایک طوفانی انٹری ہے آپ کی کہ آپ 8 بجے والی سلاٹ میں آئیں گی، پرائم سلاٹ، اور سب سے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس میں بہترین سلاٹ ہے. بالکل. تو ایکسپریس میں یہاں پہ انٹری کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ بڑی لمبی کہانی ہے. اپریل کی بات ہے کہ اپریل اور مئی کے درمیان نا میرے 3-4 پوڈ کاسٹ تھے، وہ بہت وائرل ہوئے تھے. حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے. میں وہی باتیں کر رہا تھا جو اپنے چینل پہ 2 سال سے کر رہا ہوں. لیکن یہ وقت جو ہے وہ قدرتی طور پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں، کچھ کلپس جو ہیں وہ بہت وائرل ہو گئے. تو اپریل اور مئی اور جون کے درمیان میں مجھے 6 اداروں سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی. 6 جو مجھے خود بھی یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ہو کچھ بھی نہیں رہا. اور ادارے سب بڑے، سب تقریباً، جی سوائے 1 نمبر 2، جی سوائے 1 یا 2 کے. تو وہ ہر کسی سے کسی نہ کسی نقطے پہ جو ہے نا وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے. میں کہوں یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پہلے فون آتا ہے اور دوسرا فون آتا نہیں ہے، تو ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور وہ سب کچھ. تو فوکس ذرا میرا ہٹ گیا اس سے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ آگے کی سوچنے لگ گیا. لیکن خیر اپریل میں بات شروع ہوئی اور وہ چلتے چلتے پھر 9 مئی جب ہوا تو آپ کو پتہ ہے میڈیا ویسے ہی بڑا تبدیل ہو گیا. اس کے بعد سے سینسرشپ بھی، نیریٹیوز بڑے بدلے، بہت سے اداروں کی ایڈیٹوریل پالیسیز تبدیل ہو گئیں. تو اس کے بعد سے پھر وہ جو سارے معاملات تھے وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے گئے. میں بھی ویٹ کرتا رہا کیونکہ مجھے تو کوئی اتنا ارجنسی نہیں تھی نا کہ فوراً مجھے جانا ہے کہیں پہ. ابھی مجھے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے جوائن کیے ہوئے بول، تو اس لیے میں جلدی میں نہیں تھا. تو وہ چلتے چلتے پھر ریسنٹلی تقریباً اکتوبر میں جا کے دوبارہ وہ فائنلائز ہوئی چیزیں. اور میں نے پریفر اسی لیے کیا کہ ایکسپریس کا جب نام لیتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا اچھا اس پارٹی کا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بالکل شاید آپ اتفاق کریں. بالکل اتفاق کرتا ہوں. جی. تو وہ میں نے کہا کہ یار ایک تو اس لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ میں بھی یہی کرتا آیا ہوں کہ تمام پارٹیز پہ ہی تنقید کر لیتا ہوں اور کسی ایک کی سائڈ کبھی نہیں لی، تنقید ہی کی ہے. تو ایک اس لحاظ سے سوٹیبل ہے. دوسرا لاہور میں ہے کیونکہ وہ شہر بدلنا میرے لیے چیلنج ہے ذرا. کچھ ادارے آپ کو کہتے ہیں اسلام آباد آ جائیں، کراچی آ جائیں، تو وہ میرے لیے بہت بڑا شفٹ ہو جاتا ہے. تو ایک وہ بھی مسئلہ تھا. تو باقی بھی ہر چیز ٹھیک تھی، سلاٹ بہت اچھی تھی، ہر چیز میں گروتھ تھی، فائنینشلی بھی گروتھ تھی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں. تو آیا تو 10 بجے کے لیے تھا. ویکینڈ پہ آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے. لیکن وہ پھر 11th آور پہ ایک سلاٹ فری ہوئی ان کی اور مجھے کہا کہ آپ نے ریپلیس کرنا. میں کہا جی آپ کیوں نہیں کرنا، آپ بتائیں، کر لیتے ہیں. تو اب پہلے 4 دن آپ وہاں پہ 8 بجے شو کرتے ہیں؟ ہاں جی 3 دن. ان کی سلاٹ 3 اور 1 ہے. ٹھیک ہے 3 1. جی وہ سنڈے کو. اچھا اب یہ میں آپ کی کہیں پہ بات سن رہا تھا، آپ نے کہا یار یہ پاکستان کے جو پاکستان میں جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ اپنی بات کہنا اور یہ وہ. تو آپ اس چیلنج کو خود کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ٹاپ 5 میں کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 8 بجے بیٹھے ہیں، آپ وہ 3 لوگوں کو لڑوائے بغیر پروگرام کریں گے؟ کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت سے لوگوں نے یہ فیڈ بیک دیا جب سوشل میڈیا پہ شروع ہوا تھا، تب بھی لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہو نا یہ بکنی ہے، نہ یہ برداشت ہونی ہے اور نہ کسی نے سننی ہے. میں کہا ٹھیک ہے نہ سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب کسی اور کی پرسنالٹی کو اڈاپٹ تو نہیں کر سکتا. جو مجھے آتا ہے میں نے تو وہی بولنا ہے. وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک تو نہیں ٹھیک. تو میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ جی آپ ہر صورت مجھے ہی سنیں، کسی اور کو بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آزادی ہے. تو یہی تھا کہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کس طرح کرو گے، لڑائی نہیں کراتے، اس کے علاوہ وہ تماشا نہیں لگتا، روایت تو وہی چل رہی ہے، سنسنی خیزی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جی جس طرح پہلے کیا ہے لوگوں نے سنا ہے کسی حد تک، تو یہاں بھی وہ ٹرائی کر لیں گے. تو میں نے فارمیٹ یہ رکھا کہ 1 on 1 ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود بتائیے، آپ تو خود پروگرام کرتے ہیں، 38 منٹ ہیں، 35 منٹ ہیں، 3 گیسٹ ہیں، آپ نے انٹرو بھی دینا ہے، آپ نے کلوزنگ بھی کرنی ہے، 4 بریکس 3 بریکس بھی لینی ہے. کیا بات کریں گے اس کے بعد؟ 4 لوگ پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 منٹ بھی نہیں آتے. آپ نے بگتانا ہے ان کو، یہ سمجھیں، بس جان چھڑانی ہے. کسی کی بات کو مکمل نہیں ہونے دینا، ورنہ آپ ایز این اینکر فیل ہو گئے ہیں.
اور وہ آپ کو پیچھے سے کہہ بھی رہے ہوں گے نا یہی نا کہ یار آپ کچھ لاسٹ منٹ ایک بات کاٹیں، بات کاٹیں، کرنٹ نظر نہیں آ رہا کہیں. ایسے ہی. تو یہ بڑا بدقسمتی ہے کہ یہ بھیڑ چال ہے ساری. تو میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، اور پہلے شوز میں ہی 1-2 مونولاگ کیے ہیں میں نے، جس میں صرف میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایک پورا ہم نے وہ پیکج بنایا ہوا ہے. تو کوشش ہے کہ تھوڑا ڈائنامکس کو چینج کریں. آپ کے لیے بیسٹ آف لک. ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. تھینک یو. ہاں بالکل. تو آگے لوگوں کا فیڈ بیک آئے 6 گا. مہینے 1 سال لگتے ہیں آپ کو بتانے میں کہ یار میں نے میں شو کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو امید ہے لوگ اتنا مارجن دیں گے، اتنی جلدی جج نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ مطالعہ وغیرہ کتنا کرتے ہیں، اور کس طرح سے، یعنی جب آپ کی تعلیمی اداروں کا اس کے اندر ہے عمل دخل، کہ آپ کی خود کی سوچ کریٹیکل کس طرح سے ہوئی ہے، یعنی شروع سے تھی، کیا ہوا؟ یار پچھلے 1 سال میں تو اتنا نہیں کیا انفارچونیٹلی. جیسے ہی انسان تھوڑا سا لائم لائٹ میں آتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا نا بیوقوف ہو جاتا ہے. تو مجھے وہ فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہوں اس سے. لیکن تقریباً 26-27 سال تک کی عمر تک نا میں بالکل آئسولیٹڈ تھا. کوئی دوستی نہیں ہے، کہیں نہیں بیٹھنا، باہر کسی محفلوں میں نظر نہیں آؤں گا، اور اس کے علاوہ آؤٹنگ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. اپنا کام کرنا ہے، گھر جانا ہے صرف. تو اس میں صرف یہی کام کیا کہ کتابیں ہی پڑھی ہیں زیادہ، اور شوق بھی تھا، پیشن تھا. جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی تو اس میں بہت ہی کم رول ہوگا. اچھا، یعنی یہ بندے کے خود سے اندر آ گئی آپ کے. آج تک میں نے فلسفہ کبھی بھی ادارہ جاتی لحاظ سے پڑھا ہی نہیں ہے، مطلب انسٹیٹیوشنلی نہیں پڑھا. وہ سارا خود ہی جو سمجھ آتا ہے وہ اٹھا لیتا ہوں. اس میں بعض دفعہ کسی ٹیچر کا بھی آ جاتا ہے، کسی کو دیکھ کے آپ انسپائر ہو جاتے ہیں، گھر میں کسی کو دیکھ کے. بالکل تھے. میڈیا کے اندر اگر میں نام لوں تو طاہر ملک صاحب کو آپ شاید جانتے ہیں. جی جانتے ہیں. ہاں، تو طاہر ملک صاحب واز ون آف دا پیپل جنہوں نے شروع میں آ کے تھوڑا سا دماغ کھولنے کی کوشش کی. کیونکہ بڑا آپ کو پتہ ہے پاکستانی معاشرے میں پنجاب کے اندر رہنے والا ایک نوجوان جو اس پریولیج بیک گراؤنڈ کہتے ہیں نا اس کو باقی صوبے، تو ان کے لیے آپ اگر ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں اگر ان کی بات کرنی ہے تو آپ کا وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا کہ وہاں مسائل کیا ہیں. آپ تو گئے بھی نہیں ہوتے، نہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں ان سے، نہ درد دل رکھتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ آپ کی جو تاریخ آپ کو مطالعہ پاکستان انفارچونیٹلی پڑھائی جاتی ہے اس میں تو سب ٹھیک ہے، مثبت رپورٹنگ ہے. یا پکچر وہی ہے جو ٹی وی دکھا رہا ہے، وہی اگر فوری طور پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر کتابوں میں جو آ گیا. بالکل. تو میرا وہی ذہنیت تھی، بالکل 101% وہی ذہنیت تھی. لیکن وہ ایک کے عزیز صاحب کی کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری، تاریخ کا قتل. وہ ایک بار مجھے یاد ہے میں کراچی جا رہا تھا تو راستے میں کسی دوست نے دی تو میں نے رکھ لی کہ ٹرین میں پڑھوں گا. تو وہ راستے میں کراچی آنے سے پہلے آئی واز اے ڈفرنٹ پرسن. جب میں نے وہ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی بدلی، ہاں، ایک کتاب نے، اس ٹرین کے سفر میں بہت چیزیں بدل گئی تھیں. کیونکہ میں نے اندازہ مجھے یہ ہوا کہ یار کس قدر مطلب میری غلط بیسس تھیں اپنی تاریخ کو دیکھنے کی اور اپنی سیاست کو دیکھنے کی. اس کے علاوہ بڑے بڑے سیاسی فگر ضیاء الحق صاحب یا ایوب خان صاحب کی بات کر لیں، یا پارٹیشن کی بات کر لیں، تو بہت سی چیزیں جھوٹ بتائی گئی ہیں. تو اسے دھچکا جو پہلا لگتا ہے نا وہ تب لگا. تو اس کے بعد اپنا پھر شروع کر لیا کہ یار اچھا اور پڑھیں اس کو اور سوچیں. تو زیادہ جو چیزیں ہیں وہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. کیونکہ پیسے تو اتنے تھے نہیں، لوور مڈل کلاس سے تھا، ایک چھوٹے شہر سے یہاں آیا ہوں، کرائے کا گھر ہے لاہور میں، 15 سال اس پہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ایسے اسکول میں گئے ہیں جہاں 250 روپے فیس ہے. اچھا اسکول بھی افورڈ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سرکاری اداروں میں پڑھے ہیں، اسکالرشپ پہ پڑھا ہوں آگے. تو آج تک پیسے دیے نہیں تعلیم لینے کے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیسے لگانے پڑے ہوں گھر والوں کو، کبھی نہیں لگانے پڑے. تو اسی لیے اس بیک گراؤنڈ سے آپ کے پاس کوئی لائبریریاں تو ہوتی نہیں ہیں، نہ کوئی اتنا اسکوپ ہے کہ والدین آپ کے بہت کوئی فارن گریجویٹس ہوں، وہ بھی نہیں تھے. والد صاحب نے، میرا نارمل سی ایجوکیشن ہے، والدہ کی بھی گریجویشن تک ہی ہے، اور 35-40 لوگوں کی فیملی ہے، اور ان میں سے 3 سے 4 گریجویٹ ہیں صرف، باقی وہ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے نا یہاں پہ تاثر کہ اچھا یہ تو ایلیٹ. ہاں ویسے آپ کو دیکھ کے یہ تاثر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے والد صاحب بھی کوئی ایلیٹ سے ہوں گے. اور بالکل نہیں، فل یعنی ایسا بالکل نہیں. اچھا ایسا ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں. تو وہ لوگ سوچتے ہیں اس طرح کا، لیکن اب آ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو بہت چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں. تو وہ ایک تھوڑا سا سوشل اسٹیٹس بدل جاتا ہے آپ کا، لیکن پہلے بالکل نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ نیچرلی اپنی کیوریوسٹی سے اور پیشن سے ہوا، شوق تھا صرف اور کچھ نہیں. تو وہ خود ہی کیا جو کیا، سیلف ٹاٹ ہوں. تو کیا آپ کی کون سے ایسے مغالطے تھے جو آپ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو ایسے تھا، اور بعد میں کئی چیزیں، یعنی ہم موٹے موٹے اگر لے لیں گے یار 2 4 5، وہ کون سی تھی چیزیں جن کے اوپر آپ پڑھے ہوئے تھے اور بعد میں آپ کی چینج ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی بیانیے کو من و عن قبول کر لینا، وہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پہلے دن سے. اور اس میں بیانیہ ریاست کا کیا ہوتا ہے، ایک تو نظریے پہ ہوتا ہے جو سیاسی طور پہ ہمارا ہے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، تیسرا پارٹیشن کے حوالے سے ہے،
چوتھا جو ہے وہ مارشل لاز کے حوالے سے ہے کہ وہ سنہری دور تھا، جی جیسے ایوب کے بارے میں بتایا جاتا ہے ابھی تک ویسے بتایا جاتا ہے. ہمارے کئی دوست بلکہ بڑے بڑے نامور جرنلسٹ جی ہماری نجی محفل میں یہ کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. ہاں. بالکل. تو ایک وہ کہ جی یہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ قوم ڈنڈے سے چلتی ہے، یہاں پر اگر نہیں یہ ہوگا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ فاطمہ جناح کی غداری، اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ ویسٹرن ہونا اور انگریز کا ایجنٹ ہونا، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس میں انٹری، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی یہی تاثر تھا کہ نہیں جی یہ بہت بہتر تھے اور وہ سارا کچھ. تو یہ تھا کہ ہسٹوریکلی جو بھی چیز ریاست نے پڑھا رکھی تھی اپنے لٹریچر کے تھرو، اس پہ ذرا ڈاؤٹ، آپ کا اس پہ ایمان تھا. ہاں ڈاؤٹ اس کو بعد میں کرنا شروع کیا، بعد میں نوٹ کرنا شروع. پہلے بالکل چلیں اس کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تھوڑا بالکل. ایوب خان صاحب کا دور سنہری تھا، یہ تو ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہے جی. لیکن اب ہمارے دوست بھی کہنے لگ پڑے اور وہ کہتے ہیں اعداد و شمار کے ساتھ. ہاں جی. آپ کو یہ سنہری نہیں لگتا؟ دیکھیں یہ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرس دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ جی ڈی پی گروتھ اتنی تھی، وہاں اتنی انڈسٹری لگی، تو اس کی وجہ سے کاسٹ کیا ہم نے پے کی یہ نہیں دیکھتے. اگر ہم نے ویسٹرن الائنس سائن کر دی سیٹو اور سینٹو، اور اس کے تحت ہم نے اڈے بھی دینا شروع کر دیے، امریکیوں کا جنگی ایفرٹ میں حصہ بن گئے. ہندوستان نہیں بنا، وہ نیوٹرل رہے، رشیا سے بھی تعلقات بنے، امریکہ سے بھی بنے، دونوں سے بینیفٹ لیا، فارن پالیسی تگڑی رہی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے روس کے خلاف جو U2 مشن یہاں سے جو طیارہ اڑا، اس کو بیس پاکستان نے بڑا بیر پشاور والی دی. تو روس کو بتا دیا کہ آپ کے ہم مخالف ہی ہیں پہلے دن سے. دوسری چیز یہ کہ ایوب صاحب نے آ کے جمہوری اقدار برباد کر دیں، ایبڈو قوانین لے کر آئے، الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، اس کے تحت الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی، جس میں شیخ مجیب کا نام بھی شامل تھا. تو وہاں سے وہ ان کی جو محرومی تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی. تو ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہونا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک دن میں ہو گیا تھا، وہ اس کے بیج جو تھے وہ ایوب صاحب نے بوئے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ جو انڈسٹریل کمپلیکس بنایا، جس میں آپ نے ایک تو ریاست آپ کی وہ ہے نا جو ملک چلاتی ہے، اور ایک آپ نے پیرل اسٹیٹ بنائی جو اس کے علاوہ ایک پاور اصل جو ہے وہ پاور اس کے پاس ہے، اور ایک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی بنیاد بھی ڈلی. دوسرا فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ، 65 کا الیکشن ریگ کروایا، ٹھیک ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا، ساری طاقت ایک فرد کے ہاتھ میں ڈال دینا، یہ ساری حرکات ان کی تھی. مارشل لاء کی بنیاد رکھ دی پہلے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں آغاز وہاں سے ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں اس پاکستان کے بابائے قوم ایوب خان ہے. یعنی یہ جتنی تباہی ہے بالکل اس کی بنیاد وہاں پہ ہے. بنیاد آغاز وہاں سے ہوتا ہے نا. 65 وار کے بعد پاکستان کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کے فگرز بھی آپ دیکھ لیں اکانومی کے، تو اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو گئے. آپ نے ایمبیشس ایک ایفرٹ کی کہ ہم ہندوستان سے اپنے علاقے واپس چھین لیں گے، جو کہ شاید وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ سے ہی کچھ نہ کچھ رزلٹ نکل آتا، کیونکہ اس وقت کے حکمران بھی تیار تھے بات کرنے کے لیے. تب کشمیر ٹاکنگ پوائنٹ تھا، آج نہیں ہے. آج تو بات ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 65 کی جو ہماری مسلح جدوجہد ہے اس کی وجہ سے مسائل بگڑے ہیں ہمارے؟ بالکل بگڑے ہیں. جو آپریشن جبرالٹر آپ نے کیا جو بچوں کو بتاتے نہیں ہیں، بتائیں ان کو کیا تھا. 65 کی وار میں ہر چیز بتا دیں گے سوائے جبرالٹر کے. کیا تھا ویسے ذرا بتائیں تو صحیح. اس میں یہ تھا کہ جی ہم نے مجاہدین تیار کیے جس میں قبائلی علاقوں سے بھی لوگ آئے، اور ہم نے انہیں وہاں انفلٹریشن کے لیے بھیج دیا کہ آپ جائیں، اور وہاں پھر لوکلی اسٹرگل چل رہی ہے پہلے ہی، وہ آپ کو دیکھ کے اور طاقت پکڑیں گے اور ماحول بن جائے گا ماحول. تو انہوں نے بھیجے وہاں پہ، اور جو بھیجے ان کو تو وہاں کی زبان بھی نہیں تھی آتی. تو وہ جب دکانوں پہ جا کے کوئی چیز مانگتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو باہر سے آئے ہیں، یہ تو کوئی اور زبان بول رہے ہیں، پشتو بول رہے ہیں، کچھ اور بول رہے ہیں، یا یہاں کی پاکستان کی کچھ زبانیں بول رہے ہیں. تو وہ آپریشن بالکل فیل ہوا، اور اس کے بعد سے آپ نے یہ سوچا کہ کوئی بڑا رسپانس نہیں آئے گا، لیکن ہندوستان نے آپ کے انٹرنیشنل فرنٹ پہ حملے کرنا شروع کر دیے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک انیشیٹو شروع کیا، ایک اسکوائر مائل بھی زمین آپ کو نہیں ملی، اور آپ کہتے ہیں ہم جیت گئے. جیتا تو کوئی بھی نہیں نا، اسٹیل میٹ ہو گئی، کیونکہ نہ ٹیریٹری وہاں گئی نہ یہاں آئی، اور اسی پوائنٹ پہ رک گئی. تاشکنڈ ڈکلریشن سائن کر لی بعد میں جا کے، تو بھٹو صاحب وہاں پہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی کی ہے، جیتی ہوئی جنگ ہرا دی ہے. حالانکہ بھٹو صاحب کا پورا کردار تھا اس میں. اور بھٹو صاحب اسی کے بعد ان کا وہ رائز ہوتا ہے. بالکل وہاں اس کے بعد ہوتا ہے. پیپلز پارٹی بنی اس پوائنٹ کے بعد کہ تاشکنڈ میں انہوں نے دھوکہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ. تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو بلنڈر ہے اس کے بعد سے پاکستان کی تباہی کی داستان شروع ہوتی ہے، کہ ایک جنگی ذہنیت، ہر وقت باہر دیکھو، کسی نہ کسی پہ حملہ کر دو، کسی نہ کسی ٹیریٹری کو پہ قابض ہو جاؤ. کیا رزلٹ ملا؟ کچھ بھی نہیں اس کا. ہندوستان نے اندر دیکھا، ہم باہر دیکھتے ہیں.
تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف گئے ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ زور رہا کہ ہم کسی نہ کسی جنگ میں شریک ہو جائیں جی, اور اس سے کوئی اکانومی اپنی بہتر کر لیں, اور کی بھی تبھی ہے نا. آپ نے ابھی خود کہا نا کہ جو کچھ لوگ فیکٹ اینڈ فگر کوٹ کرتے ہیں جی, وہ یہی تو بتاتے نہیں ہیں کہ جنگ کا حصہ تھے اسی لیے ڈالر آ رہے تھے, یہ پیسے وہاں سے آ رہے تھے, ہاں اس وجہ سے وہ دور سنہری تھا جس کو ہم دکھا رہے ہیں کہ سنہری دور تھا, لیکن اس کے ہم نے نتائج آگے جا کے بھگتے. بالکل. آپ دیکھیں نا, اس کے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی آپ کو لگا ہوگا کہ کچھ پیسے ڈالر آ رہے ہیں باہر سے, لیکن اس کی بھی ایک کاسٹ تھی نا, وہ بھی وہاں سے آ رہے تھے. بالکل وہاں سے وہ دے رہے تھے ہمیں. افغان جنگ جو آپ نے شروع کی اس کے تحت پہلے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے آپ کو جو ہے وہ $20 ملین آفر کیا, آپ نے کہا نہیں تو یہ تو مونگ پھلی ہیں, یہ پینٹس ہیں, میں نے نہیں لینی یہ, اور $5 بلین تک وہ ایڈ گئی, تو وہ $5 ارب سسٹم میں آیا پاکستان کے, اور پھر اس سے یہ مصنوعی آپ کو بہتری نظر آئی. لیکن ہم تو یہ جو ضیاء صاحب والی جنگ ہے اس کے نتیجے میں تو یہاں پہ جو میں نے لوگوں سے ملتا ہوں, میرے ہمارے بہت سے دوست ہیں, اس جنگ کے بعد تو لوگ ہیرو تھے. یہاں کی ریاست جو ہے وہ جو لوگ آئے تھے وہاں سے, ابھی بھی بڑی تعداد ہے جنہوں نے وہ جنگ لڑی, تو وہ تو ہیرو ہوا کرتے تھے اس وقت. پھر کیا ہوا یہ دیکھیں, اس کی کاسٹ یہ تھی کہ ایک تو افیون کا پاکستان میں اس سے پہلے کوئی ایک بھی ایڈکٹ نہیں تھا, اور وہ آنے کے بعد تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افیون کے جو ایڈکٹس تھے وہ چند سالوں میں ضیاء صاحب کے دور میں ہی وہ بن گئے تھے اتنے. تو ایک تو اوپیم, کیونکہ افغانستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ اس وقت وہی تھی جی, ایک اس کا راستہ کھلا. دوسرا کلاشنکوف کا کلچر آیا, کیونکہ ویپنائزیشن شروع ہو گئی, ہتھیاروں سے لیس ہونا شروع ہو گئے وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے امن پسند تھے. اور پھر ضیاء صاحب نے جو مذہبی بنیاد پہ ڈیوائڈ پھیلانے کی کوشش کی, اس سے یہ ہوا کہ بہت سی مائنورٹیز, جس میں اہل تشیع کی بھی بہت سی جو ہے ان سے اختلافات تھے, اور اس کے علاوہ ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں یہ جو ہزارہ کے خلاف بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں, اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ضیاء صاحب نے ڈالی, وہاں مجاہدین کو بٹھا کے. گلگت کے اندر جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہاں پر بھی اس ریجن میں لوگوں کو لا کے کس نے بٹھایا؟ انہوں نے بٹھایا. وہاں پر تو ہوتا ہی رہتا ہے سال میں. تو اس کی تاریخ آپ پڑھیں 80s سے نکلتی ہے. پاکستان میں جو مذہبی فسادات ہیں اس میں اضافہ ضیاء صاحب کے آنے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ دوسرا سب سے بڑی چیز, ریفیوجیز آنا شروع ہو گئے جس کو واپس بھیجا ہے ابھی آپ نے 17 لاکھ لوگوں کو. تو یہ بڑی زبردستی کر کے بھیجا ہے. اس کا یہ لائے بھی تو ہم ہی تھے, لائے بھی تھے, اور وہاں حالات ہم نے پیدا کیے تھے نا یہ والے, کہ وہاں پر اگر ہم اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ 5واں صوبہ بن گیا افغانستان, وہاں بن گیا, اور ہم نے فتح کیا اس کو, بالکل روس کو فتح کیا ہم نے. تو اب لوکل جو افغان تھا وہ کیوں, اب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو لوگ گلا کرتے ہیں نا یہ بڑے بدتمیز ہیں. ہاں تو افغانیوں سے ہمارے گلے شکوے, تو اب یہ جائز نہیں ہے گلے شکوے کہ یہ ہمارے ساتھ جب ہمارے خلاف, میں نے دیکھا میں کہیں بیٹھا ہوا تھا ملک سے باہر, تو پاکستان کا اور انڈیا کا میچ تھا, اور افغانی جو ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اب اس پہ ہمارا غصہ جو ہے ایک بنتا ہے, پاکستانی کے طور پہ غصہ کرتے ہیں, کوئی نا کرکٹ فین پر مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو, لیکن اس کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر طالبان کی رجیم آتی ہے, جب بھی کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو ڈیموکریٹک نہیں ہوتی, تو اس کو ہمیشہ سپورٹ یہاں سے ملتی ہے. پاکستان سے گلبدین حکمت یار کو یہاں پہ سپورٹ دیا, سور ریولوشن آئی وہاں پہ 70s میں, جو انقلاب تھا, جو سوشلسٹ انقلاب تھا, اس کے خلاف ہماری ریاست جو ہے وہ بڑی افیکٹو ہو گئی کہ اس کو ختم کرنا ہے. پھر 90s میں ملا عمر کی جو ہے وہ وکٹری کو سیلیبریٹ کیا. ابھی خان صاحب نے پچھلے دور میں کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو وہ جب یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم منتخب حکومت کی آنے نہیں دیتی. ہاں, حالانکہ منتخب وہ بھی کوئی اتنی شفاف نہیں, وہ بھی تو امریکہ کی مدد سے ہی ہے امریکہ کی, لیکن دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے طالبان کے دور کے بعد جو سختیاں وہ برداشت کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے, پروگریسو لوگ افغانستان کے وہ گلا کرتے ہیں کہ اگر میں گٹار بجا رہا ہوں تو وہ توڑ دیں گے, اسکول میری بچی اسکول نہیں جا سکتی, بیوٹی پارلر بند کر دیے, یہ کر. حالانکہ اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے کہ بچی اسکول نہیں جائے گی یا یونیورسٹی نہیں جائے گی, تعلیم نہیں دینی اس کو. لیکن مزمل آج کے جو طالبان ہیں, جو آج کی حکومت ہے طالبان حکومت, وہ تو پاکستان سے کوئی زیادہ کمفرٹیبل نہیں, معاملات تو بہت بگڑے ہوئے ہیں. یہ تو اور فارن پالیسی فیلئر ہے نا ان کا, یعنی جن لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے آئے کئی سالوں تک کرتے آئے, بالکل, اور ان کو یہاں سے سپورٹ ملتی تھی, وہی لوگ آج ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں, بارڈر پہ فائرنگ کر رہے ہیں جی. اور وہ کہتے ہیں ہم ادھر سے جب جاتے ہیں, بلکہ وہ فیض صاحب نے وہ چائے کا کپ بھی دکھایا تھا یہ, لیکن وہاں پر تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی, وہاں کچھ نہیں ہے جی. انہوں نے وہ کہتے ہیں نا پوٹنگ آل ایگز ان دا باسکٹ, انہوں نے سارے ایگز اپنے ایک باسکٹ میں ڈال دیے. تو ہوا کیا کہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہندوستان کی انویسٹمنٹ افغانستان میں فیل ہو جائے گی, کیا ہوئی؟ نہیں ہوئی. وہ آج بھی بات کرتے ہیں ہندوستان سے
کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا آرڈر ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے؟ آپ کتنی دیر سے رو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف حملے کرو، کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. وہاں پر جو پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، جو پاکستان میں حملے کر کے وہاں جاتے ہیں، ان کے خلاف اٹیک ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. تو آپ نے ایک کمزور حکومت کو اتنا سپورٹ کیا جیسے اس کی 100% رٹ ہوتی ہے، وہاں پہ نہیں ہے. چند علاقوں میں ہوگی، لیکن وہاں داعش خراسان بھی ہے، وہاں پہ اور تنظیمیں جس طرح سے ایٹم کی تحریک ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، وہ بھی ہے جو چین کے خلاف ہیں. تو وہ نہیں، اگر وہ ان کو اٹیک کریں گے، ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ بڑے پریشر میں آ جائے گی. تو اسی لیے آپ نے یہ فیلئر قسم کی ایک پالیسی بنائی. فارن پالیسی آپ کی ہمیشہ فیل ہوئی ہے، یہاں بھی فیل ہوئی. تو کیا ہمیں پیچھے آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، آنا تو اب کیا کرنا، ہم پھنس گئے، موقع تو گوا دیا، اور اب آپ نے ریفیوجیز واپس بھیجے ہیں. یہ بھی پیسوں کے لیے بھیجیں کہ انٹرنیشنل ایڈ آئے کہ نہیں، آپ اس کو سلو کریں پروسیس کو، کیونکہ اب اوور آل تو ڈالر آ نہیں رہے پاکستان میں، کہاں سے آئیں گے؟ ہمیشہ ہم نے ہم نے اس لیے نہیں بھیجے کہ یہاں پہ دہشت گردی، اور نہیں، یہ وجہ نہیں، ہم نے بالکل ہمیں سے پیسے چاہیے کسی حد تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، بہت سے ابھی بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے. یہ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لوور کلاس کے افغان مہاجرین کو بھیجا، ان کو نکال دیا. تو اٹس اے کلاس سارٹ آف اے سچویشن کہ جو اس میں طبقہ ہے نا، وہ بڑا اہم ہے کہ طبقہ دیکھ کے نکالا ہے کسی کو، جس کے پاس پیسے ہیں اس کو نہیں نکالا. تو یہ پریشر کریٹ کرنے کی ایک چیز ہے، اور اگر اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنی ہی سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ملے گی جتنی پہلے ملتی تھی، نہیں ملے گی، کیونکہ امریکہ انٹرسٹ نہیں لے رہا. اس کو اب اس بات سے کوئی غرض نہیں. خان صاحب نے کتنا زور لگایا کہ ایک کال آ جائے جو بائیڈن کی، نہیں آئی. ان کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس میں پاکستان کا نام بھی نہیں ہے. تو وہ اب آپ کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنا ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں ہم شاید irrelevant ہو گئے اس محاذ پہ. بالکل، وہ ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہندوستان پہ. ابھی مودی صاحب گئے ہیں نا، پہلے گجرات میں ان کی وجہ سے ان کی انٹری بین تھی امریکہ میں جی، اور اب ان کے لیے لال قالین بچھائے گئے ہیں. وہ جس طرح سے ان کی وہ گلے مل رہے ہیں، ہاں بالکل، جو ان کا پروٹوکول ہے وہاں پہ، اور جس طرح وہ تقاریر کروا رہے ہیں ان کی کیپٹل ہلز میں، وہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ایسے ہی. تو وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ اکنامک مسل بڑا اسٹرانگ ہے، تو اب وہ انویسٹمنٹ ہندوستان پہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جنگ کی کوئی امید ضرورت ہے. پتہ نہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ آرمی کے بغیر رہ سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ مثالیں بھی دیتے جائیں. ہاں دیکھیں، نہیں، اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ نہیں سروائیو کر سکتا، کیونکہ آبویسلی جو اسٹیٹس اور ریاستیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ سینسٹیو ہوتی ہیں سیکورٹی کو لے کے. خاص طور پہ 9/11 کے بعد کی دنیا بہت سینسٹیو ہے. امریکہ میں بھی ہوم لینڈ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ بعد میں بہت ایکٹیو ہو گیا، پہلے نہیں تھا. کسی دور میں ہمارے بڑے بتاتے رہے ہیں، آپ کو بھی بتایا ہوگا کہ ویزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ہاں، کہتے تھے بس جاؤ ٹکٹ لو، پورا یورپ پھر لو، یا فیری پہ جہاز پہ بیٹھ، اور اتنی سختی نہیں تھی، نہ اتنی چیزیں مانگتے تھے. اب تو یہ ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا تک مانیٹر ہوتا ہے کہ یہ پوسٹ کیا کرتا رہا، ٹویٹ کیا کرتا رہا، پھر جانے دیں اس کو. تو سیکورٹائزیشن تو دنیا کی ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جو آپ کی سالمیت ہے یا سورینٹی ہے وہ صرف اب بارڈر سے پروٹیکٹ ہو سکتی ہے، یہ غلط ہے. آپ کے بارڈر پہ چاہے لاکھوں کی فوج کھڑی ہو اور پیسے نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میرا بجلی کا بل کتنا آئے گا یہ فیصلہ IMF کر رہی ہے، تو بارڈر پہ کیا ہے یہ بالکل irrelevant ہے. اس کی وجہ ہے کہ پالیسی میں بنا رہا ہوں، نہیں بنا رہا. تو آپ کہہ رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ پالیسی بنا رہا ہے، وہ بنا رہا ہے. آپ بے شک ہتھیار دے کے لوگوں کو کھڑا کر دیں. بالکل ایسے، یعنی یہ ایسی ہے جیسے یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاس یہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسی باہر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے پسٹل لے کے، اب اس سے کھڑے رہنے سے یا بیٹھے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس سے مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ ملک کھڑا ہو جائے گا یا آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، یا جس طرح کے اس طرح سے میٹر نہیں کر رہا. وہ نہیں کر رہا. ایک دور تھا جس میں جس طرح برٹش گورنمنٹ کرتی تھی، کیا کام تھا ان کا کہ وہ باہر کی زمینوں پہ قبضے کریں، ہندوستان پہ کریں، نیوزی لینڈ پہ کریں، آسٹریلیا پہ کریں، امریکہ تک پہ قبضہ کیا انہوں نے. وہاں کے جو ذخائر ہیں وہ نکال کے اپنے ملک میں لے کے آئیں اور اپنی معیشت کو بہتر کریں. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپنیز کتنی بڑی ہیں. امریکہ کی ٹاپ 10 کمپنیز جو ہیں وہ جتنا ریونیو لا کے دیتی ہیں، انہیں جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا کی یعنی جو آپ نے لوگوں سے وصول کرنے تھے قبضے کر کے، کسی اور طرح سے ہو رہے ہیں. وہ اب بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے. اب آپ کمپنی بناتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں اور پھر وصولیاں کرتے ہیں. آپ امیزون کو دیکھ لیں، آپ میکڈونلڈس کو دیکھ لیں، ان کی یہ ایلون مسک کو دیکھ لیں، اسپیس ایکس ہے، اس کے پاس ٹیسلا ہے. تو جب تک یہ لوگ ہیں انہیں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے ملٹری فرنٹ کی. وہ اور بات ہے کہ امریکہ بھی فرنٹ کھولتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ اب آ کر جو ملکی سالمیت ہے اس کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے. اٹامک بام ہونے کے باوجود آپ کو بچوں کو روٹی نہیں مل سکتی. جاپان اور جرمنی کے پاس اٹامک بام نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ بہت خوشحال بیسٹ اکانومیز ان دا ہیں، ورلڈ، سب سے بہترین اکانومیز میں سے ایک ہے. بلکہ جاپان میں تو میں گیا تو پتا چلا کہ ان کی سیکیورٹی بھی امریکہ کے ذمہ ہے، یہ پیسے دیتے ہیں اور جاپان کو سیکیور کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹوکیو ٹرائل ہوئے اور اس کے بعد امریکہ نے کنٹرول لے لیا تھا، تو کسی حد تک وہ بہت کلوز ہیں امریکنس کے نا، حالانکہ لیکن وہ بڑے خوش ہیں، اکانومی بھی بہترین ہے، سب ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ امریکہ سے ہم نے امریکہ فتح کرنا ہے، وہاں اس طرح کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ عزائم جو ہے نا، ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا کہ ہم نے فلاں قبضہ کرنا ہے، صرف ہم نے یہ فتح کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. یہ اگر کریں گے تو آپ کی اکانومی برباد ہو جائے گی. جس بھی ملک نے یہ کیا اس کو کچھ نہیں ملا سوائے اس کے، کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا جب آپ جو بھی کرتے پھریں کوئی پوچھے گا نہیں. اب تو ایک باہر سے UN میں ایک ویٹو آئے گا باہر سے اور آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں. اب تو وہ دور ختم ہوا نا کہ آپ نے ہٹلر بن کے پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اب تو UN اگر سینکشن کر دے آپ کو تو نہ ٹریڈ ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ، نہ آپ کے ملک میں کاروبار ہو سکتا ہے، نہ ایکسپورٹ نہ امپورٹ. 2 دن میں ملک گھٹنوں پہ آ جاتا ہے اپنے. کیا کریں گے اس کے بعد؟ تو یہ ساری سینکشن وغیرہ یہ ایران پہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہیں، لیکن وہ گھٹنوں پہ آگے اتنا سفر کر رہا ہے ایران، مطلب جتنی ایران میں پوٹینشیل ہے اس سے تو میرا خیال ہے کہ 1% بھی وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. غربت تو وہاں، یعنی اگر یہ خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے اوپر ٹائم آتا بالکل تو ہمارے حالات بہت مختلف ہوتے. کیونکہ ہمارے پاس تیل کی بلیک مارکیٹ نہیں ہے، ان کے پاس ہے. ان کے پاس ہے، وہ تو بیچ رہے ہیں، ہمیں بیچ رہے ہیں، ادھر بیچ رہے ہیں، ادھر وہ بیچ رہے ہیں، افغانستان کو بیچ رہے ہیں، طالبان خرید رہے ہیں ان سے، اور آرگنائزیشن خرید رہی ہیں. پاکستان کے سسٹم میں 30% تیل ایرانی ہو گیا، 30%. یعنی ہم لیگلی نہیں خرید رہے، ان سے نہیں خرید رہے. تو یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ تو کرنا چاہیے. بہرحال ہمارے پاس وہ نیچرل ریسورسز نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، جو ان کے پاس اسی وجہ سے وہ اتنی پابندیوں کے باوجود کہیں پہ کھڑے سروائیو کر رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ جو ان کا پوٹینشیل ہے وہ اس سے بہت اوپر کا تھا، لیکن چونکہ سینکشنز ہیں تو اسی لیے ان کے لوگ ایون ملک چھوڑنے کے لیے وہاں خواتین کو پرمیشن چاہیے اور بڑے لاز ہیں اس طرح کے، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. اچھا، اس کا پھر اب قصہ مختصر یہ کہ اب دنیا میں جنگوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو جو اس وقت اب جنگیں ہو رہی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ابھی حالیہ جنگ ان کی ہے، اس پہ آپ کا کیا ہے کہ کس کی زیادتی ہے؟ ایک جو مغربی ہے بیانیہ وہ تو یہ ہے کہ جی حماس نے بڑی زیادتی کر دی، انہوں نے پہلے آ کے حملے کیے، یہ ہوا وہ ہوا. اور میں ابھی انہی دنوں میں امریکہ گیا تھا، وہاں پہ بڑی عجیب صورتحال تھی. یعنی وہاں پہ تو آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو پہلی بات ہی آپ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. اور مختلف جگہوں پہ مظاہرے سمجھ نہیں آ رہی، حمایت میں بھی ہو رہے ہیں اور مخالف بھی ہو رہے ہیں. صحیح، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون غلطی پہ کون کھڑا ہے، فلسطین یا اسرائیل؟ دیکھیں اس پہ تو ایک لمبی تاریخ ہے اس چیز کی، کیونکہ 1920-30 کے درمیان ہی وہاں پر لڑائیاں سول وار شروع ہو چکی تھیں، اور اس سے پہلے وہ برٹش مینڈیٹ کے انڈر تھا، یعنی کہ برطانوی حکومت کے نیچے تھا. تو اس سے پہلے عثمانی خلافت کے نیچے تھا. جی. تو عثمانی خلافت سے نکل کے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برٹش گورنمنٹ کے پاس آیا. برٹش گورنمنٹ کے انڈر ہی ایک پیل کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بنا، جس میں انہوں نے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک معاہدہ ہوا. اچھا، اسی میں آپ کو ڈویژن نظر آنا شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد میں برٹش گورنمنٹ جاتی ہے اور اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ نقشے پہ آ جاتی ہے 48 میں. اور جہاں جہاں سے بھی برطانوی حکومت چھوڑ کے گئی ہے وہاں فساد ہی ہوئے ہیں. پاکستان ہندوستان میں دیکھ لیں، اس کی بڑی مثال ہے، وہاں دیکھ لیں کیا ہوا. اور بھی بڑی مثالیں ہیں. تو یہ اس کے بعد سے 3-4 جنگیں بھی ہوئیں. 48 میں جو عرب الائنس تھی انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ، کچھ نہیں ہو سکا. یوم کپور وار ہوئی 70s میں، پھر حملہ کیا، پھر اسرائیل نے ہرایا سب کو، جارڈن کو بھی، ایجپٹ کو بھی، اور لوگوں کو بھی. تو یہ دیکھا جائے تو سیٹلرز جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں. اب اگر آپ کو 2 ریاستی سلوشن مل بھی جائے تب بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو سیٹلر ہیں وہ اتنا اندر تک آ چکے ہیں کہ وہ اب 2 ریاستیں بھی اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی ان باؤنڈریز پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قصور اسرائیلی اسٹیٹ کا ہے اور دوسرا حماس کا ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس نے جو جینون اسٹرگل تھی اس کو چینج کرنے کی اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی پہلے حملہ کر کے نہیں، اس بار نہیں، اوور آل 80s میں جب حماس بنتی ہے تو وہ ایک ہوم لینڈ کی اسٹرگل کو صرف یہ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو مارنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے. یہ بیانیہ اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح آ گئے ہیں نا. وہ یہ اس کا جواب یہی ہے، دنیا بھر کو یہ دکھاتے ہیں کہ حماس کے جو ہے وہ مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا ہے کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دا اسرائیلی اسٹیٹ. تو جب وہ یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں پھر. تو ان کو ایک جواز ملا وائلنس کرنے کا. ٹھیک ہے. اور یاسر عرفات جن کو پاکستان بلایا گیا، بہت ان کے یہاں بھی مداح تھے اور بڑے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیل نے بنائی ہے حماس.
آن ریکارڈ یاسر عرفات، تو وہ PLO سے ان کا تعلق تھا، جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی تحریک ہے، جس کے محمود عباس صدر ہیں ابھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک زمین کا جو جھگڑا تھا اس کو انہوں نے بالکل ٹرانسفارم کیا، اور جس طرح طالبان افغانستان میں کسی حد تک کرتے رہے وہاں پر وہ ہو رہا تھا، اس بار بھی حماس نے جواز فراہم کر دیا. وہ اور بات ہے کہ اسرائیل نے آگے سے جو کیا وہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل تو غلط کر ہی رہا تھا، جی، حماس کی اس میں غلطیاں اپنی جگہ پر؟ کیونکہ اسرائیلی مطلب وہ تو شروع سے کر رہا ہے، لیکن حماس جو ہے وہ بار بار جواز فراہم کرتا ہے ان کو مزید ہیومینیٹیرین وائلیشنز کرنے کا. تو یہ کیس پیسفلی لڑا جاتا تو شاید اور بہتر ہو جاتا، لیکن نہیں لڑا گیا، اور اس سے اب جواز مل گیا ان کو بھی. تو جب یہ ہوا ابھی ریسنٹلی، تو میں اس دن سوچ رہا تھا کہ اب یہ اس کا جو رسپانس آئے گا نا وہ بہت برا ہوگا. یہ تو سب کو پتا تھا کہ اب اسرائیل کے آگے کس طرح سے کھڑے ہوں. جو لوگ جشن منا رہے تھے اس دن، میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ آپ ابھی ذرا ویٹ کریں، یہ بہت برا ہونے والا ہے. یہ ایسی ہے کہ کوئی ضعیف یا نحیف آدمی کسی طاقتور کا گریبان پکڑے جا کے، تو اب فوری طور پہ تو سب کلیپنگ کریں گے کہ یار اس نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس طرح 9/11 پہ ہوا تھا، جب اس دن بھی جو لوگ خوش تھے تو اس کے بدلے میں انہوں نے 2 ملک تباہ کر دیے. تو اب یہ ہے تو ساری اس کی، میں تو ہم ویسے اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں ان باتوں پہ؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اس پہ دیکھیں نا، اس پہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہمدردیاں ہیں. ظاہری بات ہے فلسطین کاز کے ساتھ پاکستان کی ریاست 30-40 سال سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی شاید جناح صاحب نے بیان دیا تھا. جس طرح امریکہ کا 9/11 ہوتا ہے، ہاں جی، تو اب ان کی بلڈنگ گرتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، یہ وہ. ہم یہاں پر ہماری خوشی اس لیے تھی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ افغانستان میں ظلم ہوا ہے. اسی طرح نہیں، اس کے بعد انہوں نے افغانستان شروع کیا، لیکن امریکہ کی مخالفت تو رہی ہے. یعنی یہاں پر چونکہ گو امریکہ گو کے نعرے بھی لگے اور ہمیں بڑے اچھے بھی لگتے رہے، جھنڈے چلائے گئے. ہاں، تو یعنی ہم امریکہ سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پوری دنیا پہ کہیں پہ اپنی بنا کے بیٹھا ہوا ہے تسلط. ہماری نفرت کیا ہے؟ ہماری نفرت کیوں ہے؟ دیکھیں ایسے اب تو عراق وار کے لیے بھی ہے کہ 5-6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اگر آ کے بغیر کسی جواز کے ایک پورے ملک پہ حملہ کر دیا. ایک ایسے آدمی کو پکڑنے آیا جو سعودی شہری تھا، جو افغانستان میں مقیم تھا، تو اس کے لیے ایک پورا ملک پہلے یہ برباد کیا. پھر عراق میں کیا کہا کہ وہاں پہ جوہری ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے CIA کی، یہی بتاتے رہے، ہم تو جا رہے ہیں. تو جب مار دی 5-6 لاکھ لوگ، پھر بعد میں کہا کہ وہ رپورٹ غلط تھی، تو معذرت کرتے ہیں ہم ذرا آپ سے. تو یہ ہے کہ میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صحیح غلط کا اور اخلاقی غیر اخلاقی، اسلامی غیر اسلامی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عالمی حکومت کا مسئلہ ہے. جو UNO کا ماڈل ہے نا، اس کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا. اگر UN صرف طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ جتنی بھی حق کی لڑائی لڑ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کہ وہ ہوتا ہے. کیونکہ پیسے کون دیتا ہے؟ امریکہ دیتا ہے. ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ واشنگٹن میں ہے جی. تو وہیں سے فیصلہ آئے گا، اور کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے، جس نے ویٹو کر دیا ساری دنیا مخالف کھڑی ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتی. تو جس طرح سے یہ آپ کہہ رہے ہیں ماڈل ہی ایسا ہے، ماڈل کہ اس میں انصاف ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا. عراق وار میں جب کیا UN نے امریکہ کے خلاف؟ کچھ نہیں. جارج بش آج بھی وہاں پارٹیز پہ جاتا ہے، کھلے عام پھرتا ہے. کوئی جیل میں ڈال سکتا ہے اس کو؟ نہیں ڈال سکتا. لیکن وہاں کی جو عوام ہے اس میں نفرت بھی بہت ہے، احتجاج کرتے ہیں. یہ امریکن ڈیموکریسی کی میں سمجھتا ہوں وکٹری ہے کہ وہاں اپنی ہی حکومت کے جنگوں کے خلاف جلوس نکلے ہوتے ہیں. یعنی آج بھی لوگ بش کو بھولے نہیں ہیں، اس حرکت نہیں بھولے. آج بھی ویڈیوز پروگرامز میں اس کو بالکل اس کا کلپ وہ نکالا جاتا ہے. ابھی ہنری کیسنجر کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو 100 سال بعد کی عمر میں مرا ہے. تو نکسن کا وہ فارن سیکرٹری تھا، تو لوگوں نے بہت گالیاں دی ہیں. حالانکہ وہ بڑا لمبا عرصہ امریکن اسٹیٹ کو سرو کیا اس نے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں وار کرمنل تھا. اچھا ہوا. تو نفرت تو ہے بے شک. اور ویتنام وار سے بھی جب ہوا تھا یہ سارا سلسلہ شروع، تو تب بھی امریکہ کی گورنمنٹ کے خلاف سب سے بڑے مظاہرے امریکہ میں ہی ہوئے تھے، اور آج کل بھی فلسطین کے لیے ہو رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیموکریسیز تب تک زندہ رہتی ہیں جب تک اپنی حکومتوں کا احتساب وہاں کے عوام کر سکتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ حساب لگائیے 65 وار میں ہمارے یہاں جلوس نکلتے ایوب کے خلاف، پاسبل نہیں تھا. 71 میں نکلتے نہیں تھا، کارگل میں نکلتے نہیں تھا، مشرف کبھی بھی نہیں نکلے. تو یہ اسی لیے نا کہ ہمارے پاس وہ اوپننیس نہیں ہے. ہم اپنے رائٹس کو سمجھتے نہیں ہیں ایک تو، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ اس نے کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی بہت چھوٹی موٹی تعداد میں، ان کو کرش کر دیا گیا. کرش کر دیا بالکل. ایسے ایوب کے دور میں پھانسیاں دیں، شاہی قلعے کی جیل میں ڈال کے، وہ حسن ناصر کی ہم مثال. چلیں آپ کے ساتھ تو بڑی لمبی گفتگو ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ تو پھر ٹاپکس ہی بہت ہیں. جی جی.
یہ جو ابھی چل رہا ہے کیا ہے؟ یہ 9 مئی ہے، ایک میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو جو وہاں پہ پاکستانی وہ کہتے ہیں یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے اور سارا ڈرامہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ میں تو کہتا ہوں یار دیکھو پی ٹی آئی والے بھی ہمارے دوست ہیں جی جی، اور ہمارے کئی دوست اس میں موجود تھے، ہمیں نظر آ رہے ہیں گیٹ کے اوپر وہ کرتے ہوئے، ادھر ادھر کرتے ہوئے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں تو کوئی 20% کہیں ملاوٹ ہو گئی ہو بعد میں، لیکن 80% تو آپ لوگوں کا کیا دھرا ہے، آپ لوگ ہی گئے تھے وہاں پہ. تو اس بات کو خیر وہ مانتے نہیں ہیں، پاکستانی باہر والے بائی نہیں کرتے اس بات. بالکل ایسے ہے، وہ کہتے ہیں ایک ڈرامہ ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی کوئی ڈرامہ تھا یا یہ ہوا ہے واقعی 9 مئی ہوا ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں بالکل ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرگینک کراؤڈ تھا وہ تو تھا نا. آپ کا رپورٹنگ کا بیک گراؤنڈ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو لوگ جو موب گیا ہے اب وہ تو اچھا یہ آپ کہہ لیں کہ اگر اس کو آگے سے ریزسٹ نہیں کیا گیا تو وہ کسی اور کا فیصلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جواز تو دے دیا جا کے. جو اس کے بعد ہوا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے وہ احتجاج کیا ہی نہیں تھا، بالکل وہ تو ہوا، ہمارے نظروں کے سامنے ہوا اور ہم سوچ رہے تھے یہ کہاں جا رہے ہیں. یعنی اس سے پہلے شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا اس طرح. تو وہ ہمارے پنجاب میں نا اگر کسی گھر میں ڈکیتی ہو جائے نا جی تو 4 لاکھ کی چوری ہو تو 40 لاکھ کی بتاتے ہیں. ایسے ہی ہے، وہ تھانے دار کہتا ہے پکا پرچہ ہوئے گا، یہ تو باہر نہیں نکلے گا بندہ. ہاں بالکل. تو یہ سیدھی سی ایک بات ہے اس کی میرے خیال میں جو موٹی مثال دی جا ایسی ہے. تو وہ یہ تھا کہ خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے کچھ لوگ میرے حق میں بغاوت کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی بہت ہی بڑی بیوقوفی اور خام خیالی تھی، کیونکہ تاریخ کا مطالعہ اگر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں، ہو نہیں سکتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کئی چیزیں ایسی جو نہیں ہوئی پہلے تاریخ میں انہوں نے کی ہیں. بالکل. تو شاید لگتا ہو انہیں کہ کانفیڈنس بہت زیادہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی جی کہ سہیل بڑائی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ملاقات کر کے عمران خان سے باہر آئے تو فواد چودھری انہیں سائڈ پہ لے کے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریٹیسائز نہ کیا کریں خان صاحب پہ. انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا اب جو ریلا آ رہا ہے نا انہوں نے سب کو بہا کے لے جانا ہے، فوج اور یہ وہ کوئی چیز نہیں رہنی پیچھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. آج فواد صاحب خود کریٹیسائز کر رہے ہیں. نہیں اس میں دیکھیں نا بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوچ بھی لیں کہ کوئی میرے حق میں بغاوت کر دے گا، لیکن انسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ تو کوئی نہیں بھول سکتا نا. آپ بالآخر پارٹ تو اسی ادارے کا ہے، وہیں سے ملنا سب کچھ. اسے کیسے سیکریفائز کر دیں گے یہ تو آپ نے نہیں سوچا. فالوور نے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جو جا کے کہہ رہے تھے کہ اب دیکھنا ہم جی لاشیں لٹکا دیں گے، یہ کر دیں گے. تو آپ اگر میں نے اس پہ جب ویڈیو بنائی اگلے دن ہی وہ بڑی کرٹیسزم ہوا، گالیاں بھی پڑیں، اور اس میں یہی کہا کہ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کیونکہ نئی تاریخ پڑھی آپ نے، کہ یہ پہلے باچا خان کے ساتھ بھی ہوا ہے، ولی خان کے ساتھ بھی ہوا ہے، عبدالصمد اچکزئی کے ساتھ بھی ہوا ہے، بلاول تو اب خیر اب کی نسل ہے، ان کے بڑوں کے بارے میں پڑھ لیں، 4 لاشیں تو ان کے گھر بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، کتنوں کے ساتھ نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی اسٹرگل ہے ہماری، اس لیے کہ آپ کو اب ہوش آئی ہے، آپ کے ساتھ ہی وہی نا، آپ لاہور اسلام آباد سے ایک دم اٹھ کے بیدار ہو گئے ہیں سیاسی طور پہ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو اس طرح کی جدوجہد کبھی ہوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ لوگوں کی نسلیں یہاں پر جو ہے نا وہ جمہوری اسٹرگل کرتی کرتی ختم ہو گئی ہیں. تو اگر آپ ان کے بارے میں پڑھتے آپ کو آئیڈیا ہوتا کہ کس طرح سے اس اسٹرگل کا حصہ بن کے اپنی آواز کو افیکٹو بنانا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ٹھپا لگوا لیں گے تو ساری وہ جدوجہد ضائع ہو جائے گی، اور وہ ہو بھی گئی. تو نقصان ہوا پارٹی کا، جو اس کے بعد ہوا اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے. اس کے باوجود جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں، پارٹی کو بین نہ کریں. تو آپ کو تو پھر لوگ روز تانے مارتے ہوں گے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کہ اب کیوں نہیں بولتے، اب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے. جی تو کیا کرنا چاہیے؟ میں خود بھی اس بارے میں تھوڑا کنفیوز ہوں، اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں. کنفیوژن یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بہت سے دوست اس میں تھے، اب اس کو دنگا فساد ہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے؟ یعنی ایک کوشش اس کو ٹھیک کیسے مان لیا جائے جس میں آگ آ گئی، جس میں پتھر آ گیا؟ بالکل. دیکھیں امریکہ میں کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا نا ریپبلکنس کے جو ووٹرز تھے، انہوں نے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سر انہوں نے کسی کو 18 سال، کسی کو 12 سال. یہاں پہ تو ابھی نہیں اناؤنس ہوئی. وہی نا، یہاں پہ وہ تو ٹرمپ کو بھی الیکشن سے باہر کرنے لگے اس سارے معاملے میں، کہیں نہ کہیں باہر کرنے کی پوری کوشش ہے ان کی. پیشیاں بھی بھگت رہا ہے، وہ بھگت رہا ہے. تو وہاں یہ نہیں ہوا کہ ریڈ لائن ہے ٹرمپ، اس کی وجہ کہ وہاں ریڈ لائن اسٹیٹ ہے. تو وہ اسٹیٹ بھی ہے تو چلیں شخصی آزادی تو وہاں پر بھی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ اس بار آپ بول نہیں رہے، تو میں نے تو کوشش کی ہے، لیکن یہ وہ کراؤڈ ہے جس کو نظر ہی نہیں آتا. آپ اپنے آپ کو آگ بھی لگا لینا خان صاحب کے لیے تب بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوں گے. اس لیے میں اس راستے یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں.
یا ٹک ٹاک ویڈیو شیئر کریں اس کی دن رات. ہاں دن رات کریں, پھر ہم مانیں گے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ بھی جس دن آپ نے ایک جملہ بھی تنقید کر دی تو آپ کی ساری جدوجہد ضائع ہو جائے گی اور آپ اس دن آپ لفافہ ہو جائیں گے. جاوید ہاشمی کی طرح کے سیاستدان جنہوں نے مارے کھائیں ڈکٹیٹرشپ کی, فالج ہو گیا. میں کہتا ہوں جمہوریت کے وہ بھینٹ چڑھ گئے, وہی نا. تو ان کو کیا ملا؟ سب نے کہا داغی ہے, اسی پارٹی نے گالیاں دیں. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے دونوں پارٹیاں جو پاکستان کی اس وقت ہے, جو ایک حکومت میں آ رہی ہے اور جو حکومت سے باہر نکالی گئی ہے, بالکل دونوں پارٹیوں نے مل کے گالیاں دی اور ان کو الیکشن بھی ہروایا. ایسی گھر پہ بلڈوزر مار دیا. وہ جب یہ ساری بات وہ میڈیا پہ تو نہیں آئی کہیں پہ. اس کو آپ نے کوئی سلوٹ نہیں مارا تو ہمیں کیوں ماریں گے؟ تو میں خوش کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں. تو لیکن دیکھیں نا, اب ملٹری کورٹس کے خلاف لاہور میں ایک سیمینار ہوتا ہے جی, پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کو دعوت ملتی ہے, وہ نہیں آتے, میں چلا گیا, جا کے تقریر کی, اسٹیج پہ چلی, ٹھیک ہے. اسی 9 مئی کے بعد ایک بہت بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے بلایا, وہاں انٹرویو دیا کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد سارا کچھ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد عمران ریاض کے لیے 3 سے 4 انٹرویوز دی ہیں, حالانکہ میں بالکل مخالف کھڑا ہوں اس کے ایڈیٹوریل اوپینین سے, لیکن جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا, غلط کیا, وہ بھی بات کی. 9 مئی کے دن کا, ابھی پوڈ کاسٹ کے جو ناظرین ہیں انہیں کہہ رہا ہوں, 9 مئی کے دن کا ٹویٹ نکال لیں. اس دن 8 مئی کو بلکہ 9 کے دن اریسٹ ہوا تھا خان میرا, 8 کو ہوا تھا نا, 8 کو بلکہ. تو میں نے ٹویٹ اس دن کیا کہ جس طرح سے اس کو اٹھایا بالکل غلط ہے. ایک افسران جائیں اس طرح سے آفیشلی اپنا ڈریس پہن کے اور وہ کورٹ کے احاطے میں گھس کے شیشے توڑ دیں. لیکن وہ جواز دیتے ہیں کہ وہ کہتے تھے یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ قانونی کارروائی. تو آپ کو یاد ہے لاہور میں ایس پی صاحب آئے, تو کیا حالت بنی تھی ان کی, پتہ یاد ہے؟ شیلنگ بھی ہوئی, انہوں نے لوگوں نے ان کے منہ پہ آگے کہا, وہ بھی انہوں نے جواز دیا اس کا. لیکن مجھے اس دن افسوس ہوا کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم اس کو گریبان سے گھسیٹ کے اہلکار لے کے مناسب طریقہ نہیں. مجھے تکلیف ہوئی, میں نے ٹویٹ بھی کیا. تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو لگتا ہے کوئی مذمت نہیں ہوئی. لیکن یہ سب نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا. بالکل ہوا تھا. تو جب آپ کو یاد ہے ایئرپورٹ سے وہ باہر نکلے تو باہر کو بندہ آپ کو نارمل سول تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, صرف آپ کو یونیفارمز نظر آ رہی تھی. جی وہ اچھا اس کو سرچ کر لیں تو ویسے آ بھی جاتا ہے گوگل پہ. ایسے ہی ہے, اس کو تو جہاز کی سیٹ سے ہتکڑی لگا دی, پیٹ پہ بندوق رکھی جنرل افتخار نے اور کہا استعفیٰ لکھو. تو وہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو حالیہ اسٹرگل ہے نا, اچھا اس میں آپ کو کیا فیل آتا ہے؟ آپ نے لوگوں سے سنا پڑھا, پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا, نون اپنا کرتی ہے. تو ان کے تو تازہ نا دونوں پارٹیوں, اور یہ پارٹی کے ساتھ تو بھی ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ ان کا ہی اپنا ہی موازنہ ہے کہ ہمیں زیادہ مار پڑی یا ان کو مار پڑی. اور جو ہمارے پہ وقت آیا نا, پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جو ہمارے پہ وقت آیا وہ کسی پہ نہیں آیا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سینسرشپ کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے, پرائیویٹ میڈیا کے اوپر سینسرشپ زیادہ ہے, پریشر زیادہ ہے. اور یہ انٹرویوز کی ریکارڈ کروانا, یہ سارا کچھ یہ پہلے نہیں ہوا. لیکن جو سیاسی ورکر کے ساتھ سلوک ہے, وہ ضیاء کے انڈر جو MRD کی تحریک تھی, موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, جو کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان چلا رہے تھے, میرا خیال ہے اس کے قریب بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خواتین کو ہزاروں کی تعداد میں جیل میں پھینکا, خود سوزیاں کی کارکنان نے. اس کے علاوہ پبلک فلاگنگ, یعنی کہ اسٹیڈیمز میں بلا کے کوڑے مارے, لوگوں کو دکھایا کہ ایسے ہوتا ہے. اتنا کھلم کھلا تو یہاں پہ نہیں ہو سکا نا, اٹھایا ضرور ہے لیکن یہاں پہ چھپا کے کیا جو کیا. اور ملٹری کورٹس کے خلاف بھی یہاں پہ آواز اٹھ رہی ہے. اس ٹائم تو بہت زیادہ اٹھ رہی ہے, کوریج بھی مل رہی ہے, اسے مل رہی ہے. تو اس ٹائم تو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ بات کریں, ادروائز تو نو مرسی والی تھی پوزیشن. سینکڑوں میں پھانسیاں ہوئیں. کتنی پھانسیاں ہوئی ہیں ابھی اس اسٹرگل میں؟ کسی کو نہیں ہوئی میرا خیال ہے. نہیں ہوئی نا. تو یہ موازنہ کریں تو میرا خیال ہے MRD سے بڑی کوئی ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں تھی, اب تک نہیں ہے. کیونکہ اس میں جو ورکر تھا آپ کا وہ پریولیجڈ ایلیٹ بھی نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ پیورلی نظریے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, اس کا اتنا تعلق نہیں تھا. شاید ہو سکتا ہے کمیونیکیشن ٹولز کے حوالے سے پہلے اس طرح سے سختی زیادہ نہ ہوئی ہو, کیونکہ پہلے ٹویٹر فیس بک پہ تو نہیں یہ انقلاب آ رہا تھا. اب تو یہاں سے بھی روکنا پڑتا ہے, اسی لیے اب آپ کو نظر زیادہ آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے کھا کے جن لوگوں نے, میں نے تو وہ پوری ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری بتائی تھی نا. تو 18 میں جو عمران خان صاحب لائے گئے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لائے گئے تھے, وہی لے کے آئے تھے. بالکل, وہ تو پپٹ تھے نا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں 3.5 سال میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. خان صاحب کا اپنا پرانا انٹرویو پڑا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کسی کو بلیم نہیں کروں گا کہ اس کی وجہ سے یہ برا ہوا. تو لیکن وہ میرے بعد میں سب کو بلیم کیا, ذمہ داری لیتے ہی نہیں کسی بات کی. تو اگر آپ کے پاس اقتدار رہا ہے اور آپ کا بہانہ یہ ہے کہ اختیار نہیں تھا, تو کر کیا رہے تھے وہاں پہ؟ آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کا ماؤتھ پیس نہیں بنوں گا, یا میں کمزور حکومت بناؤں گا ہی نہیں. تو اگر کمزور تھی نہ بناتے پھر اس کے بعد میں. تو یہ جو عمران خان کو نکالنا ہے,
آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب تھا, ٹھیک تھا, نکلنا اس کا ٹھیک تھا؟ دیکھیں یہ خان صاحب واحد ایک سیاسی لیڈر ہیں جن کو نسل در نسل اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا ہے. اس سے پہلے ہر لیڈر کے پیچھے ایک جرنیل ہوتا ہے نا. جی, جنرل جیلانی نواز شریف کے پیچھے کسی حد تک ایوب خان نے رول پلے کیا پہلی کابینہ میں لا کے بھٹو صاحب کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو میں بتا دیا آپ کو. تو یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ یہ شروع ہوا حمید گل صاحب سے, بہت پرانی, ویسے مشرف صاحب نے بھی آفر کی, بن بھی گئے ان کے دور میں, ان کے ساتھ الائنس بھی کر لی, بعد میں چھوڑ دی. اچھا اس کے بعد میں شجاع پاشا صاحب بھی بڑے حامی رہے, دھرنے بھی کروائے گئے. ظہیر الاسلام صاحب ان کے حق میں جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے تیار تھے, وہ بھی نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں فیض صاحب آ گئے, فیض صاحب نے بھی فل سپورٹ کیا, آپ کو پتہ ہے. ایون جس کو نواز شریف لایا انہوں نے فل سپورٹ کیا, باجوہ صاحب نے سپورٹ کیا. تو یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ نسلوں تک گود لیا ہے. اس کی کیا وجہ ویسے اتنی؟ بس وہ تھرڈ فورس کے طور پہ یہ دو پارٹیز کا نیکسس توڑنا یہ بڑی لمبی یہ ٹھیک ہے, یہ کوشش تب سے ہو رہی تھی کہ تیسری پارٹی لائی جائے. جی کیونکہ مساق جمہوریت کے بعد یہ اس میں کامیابی تو ہوئی, ویسے وہ بڑی شدید کامیاب ہوئی. بالکل, باقی دونوں پارٹیاں تو ہاتھ دھو کے بیٹھ گئی. اچھا یہ اتنے ہی کرپٹ ہیں یہ لوگ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے؟ یہ نواز شریف, آصف زرداری, یا مجھے نہیں لگتا یہ پرسیپشن زیادہ بنائی گئی, بونا کر دیا ان کو انہوں نے. عمران خان کا قد بہت اوپر چلا گیا. نہیں وہ چلا گیا کیونکہ وہ قد اوپر کرنے والے بھی وہ خود تھے نا. سوشل میڈیا کی جو ان کی پالیسی ہے اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے, بہت افیکٹو ہے, پراپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سے وہ ایک نیریٹو کو پھیلاتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں مثالی ہے. اس پہ تو تھیسس پر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اس کے اوپر, کس طرح. اور یہ تو قریب ان کو تو سمجھ بھی نہیں آتی. نہیں ان کو تو ان کی 2004-05 سے سوشل میڈیا کی پالیسی ہے, وہ تب سے اس کو 20 سال آگے تھے نا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ٹرینڈ بنتا ہے تو کون کون سا سیلیبریٹی اس میں شامل ہوتا ہے, کہاں کہاں سے انڈورسمنٹ ملتی ہے. اچھا انٹرنیشنل ٹورز پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی کوریج مختلف قسم کی ہے. تو یہ ہے کہ جس طرح سے وہ ایک ایشو کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ لوگوں کو کینسل کرتے ہیں, وہ بالکل مثالی ہے. کوئی اس پہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں ان کا. اور جہاں پرسیپشن کی بات ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 15-20 سال یہ کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کر دے کہ پیپلز پارٹی میں تو جو بھی ہے وہ تو چور ہے, وہ کرپٹ آدمی, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایماندار ہو ہی نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, آج تک ووٹ نہیں دیا نہ ان کو, نہ نون لیگ کو, کسی کو نہیں. اور نواز شریف صاحب بھی سب سے بڑے چور یہی تھے, آج سب سے بڑے ہیرو بھی وہی ہیں. ان کی تقریر چلانا بین تھی, اور آج سب سے زیادہ انہی کو سب سے اہم پریس کانفرنس ان کی ہے. تو ولن اور ہیرو, پھر ولن پھر ہیرو, یہ بنانے والے بناتے رہیں گے آگے, جب تک آپ خود تعین نہیں کریں گے کہ کوئی کرپٹ ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی کرپٹ ہے, کرپشن کی ہے کسی نے, تو میں اپنے ووٹ سے اس کو نکالوں گا نا باہر. یہ فیصلہ تو عوام کے پاس. ثاقب نثار کون ہے کہ وہ بیٹھ کے عدالت کی دہلیز پہ وزیر اعظم کو فارغ کر دے؟ بالکل ٹھیک ہے. افتخار چودھری کون ہے جو یا وہ ڈیسائیڈ بھی کر دے کہ پاکستان کا جو ایماندار ترین بندہ کون ہے, صادق اور امین کون ہے. بالکل. تو یہ جو جوڈیشری نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, یہ بھی سیاہ ترین دور کی ایک جو ہے نا وہ روایت ہے. اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور ان کو بھی بیش کرنا چاہیے کہ آپ ہر جج کے جو ہے نا وہ سر پہ ایک تاج ہے کہ میں نے اتنے وزیر اعظم یا اتنے ایم این اے یا اتنے لوگوں کو نااہل کیا. تو یہ کوئی پرائڈ کی بات تو نہیں ہے. اگر آپ الیکٹڈ وزیر اعظم کو کورٹ کی دہلیز پہ نکال دیں تو پھر اسٹیٹ تو بنانا اسٹیٹ ہے آپ کی, یہ کوئی ریاست نہ ہوئی. پھر آپ دیکھیں نا ویسٹرن کنٹریز میں سینکڑوں اسکینڈل آتے ہیں کرپشن کے, کسی کو ٹینیور پورا ہونے سے پہلے نہیں نکال سکتے آپ. وہ خود چھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے, علیحدہ بات. ٹرمپ کے خلاف پوری انویسٹیگیشن ہوئی کہ رشیا نے ریگنگ کروائی ہے الیکشن میں, 5 سال سے پہلے کوئی ہلا نہیں سکا اس کو. اتنی بڑی انویسٹیگیشن تھی, بالکل خبریں چل رہی تھیں, وہ بیٹھا ہوا تھا, اندر بیٹھا ہوا تھا. پیناما اسکینڈل میں ژی جن پنگ کا بھی نام تھا, چین کا صدر ہے, آج بھی صدر ہے. پوٹن کا بھی نام تھا, اس سے بھی طاقتور صدر ہے جتنا پہلے تھا. پوٹن کا بھی نام تھا, وہ بھی صدر ہے. نہیں عمران خان جو ہیں ان کو آپ نے کہا جی گود در گود لیا انہوں نے, اور ہم یہ موسٹ فیوریٹ رہے ہیں ان لوگوں کے. بالکل, کیونکہ ہم نے 2 پارٹیز کو کرنا تھا فارغ, تو 2 پارٹیز میں سے اب ان پارٹیز کو لانا بھی اب ہمارا ترجیح بن گئی ہے. 2 میں سے ایک آ جائے گی یا دونوں آ جائیں گی کسی طرح سے. اب کیا کریں گے ہم؟ ہوا کیا, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو بچہ پالا وہ بڑا خراب نکلا, خراب ہو گیا, اور اس حد تک خراب ہو گیا کہ اب اس کو آگے نہیں, اس کی انٹری نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہوا ہے. پہلے نواز شریف صاحب بڑے ڈارلنگ تھے, بڑے قریب تھے, اور اس کے علاوہ ضیاء صاحب کے حق میں تقاریر کرتے ہوتے تھے. IJI کی تحریک چلا کے اس کے بھی لیڈر بن گئے تھے, اور بعد میں مشرف صاحب کے سب سے بڑے ولن وہی بنے. اسی طرح بھٹو صاحب پہلے کابینہ کا حصہ تھے, بعد میں ان کو پھانسی دینی پڑ گئی. اب خان صاحب کا کیس آ گیا. تو یہ ایک سائیکل ہے, یہ لوپ پہ ریپیٹ پہ ایک فلم چل رہی ہے.
کردار بدل رہے ہیں. ہر 15 سال بعد کردار بدلتا رہے گا اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ یار یہ پہلے اچھا تھا اب یہ برا کیسے ہو گیا. تو یہ جب تک عوام اس ہسٹوریکل کانٹیکس میں تاریخی اعتبار سے پورا انالیسس نہیں کرتے کہ یہ آپ کے ولن بھی جھوٹے ہیں اور آپ کے ہیرو بھی جھوٹے ہیں تب تک اس کا حل نہیں نکل سکتا. آپ کے خیال میں اس وقت بہترین ایک وزیر اعظم کی آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فیصلہ 25 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس اگر عمران خان، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، نواز شریف، ان میں سے کون، اگر ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، کچھ لوگ تو نئے ہیں کچھ لوگ تو اب نواز شریف وغیرہ یا آصف زرداری یہ تو آزمائے ہوئے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، کون بہتر ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا؟ کیونکہ اب یہی آپشن ہے ہمارے پاس، اور تو کچھ ایسی نہیں ہے. دیکھیں پہلا افسوس ہی اس بات پہ ہے کہ صرف یہی آپشن کیوں ہے. آپشن اس لیے ہے کہ اگر آپ اس سے باہر نکلنے کی آپ کوشش کر لیں، میں کوشش کر لوں، کچھ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں پھر جا کے. ایسے ہی ہے، وہ 100-200 ووٹ لے لیں گے. یا ہمارے وہ دوست جواد احمد صاحب ہیں، وہ اس طرح کا کوئی کوشش کر رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں، یا اسی طرح کی اور بے شمار ہیں سر پھرے، وہ نکلتے ہیں 200 ووٹ نکلتا پورے حلقے سے. تو یہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی سٹرگل پہلے عوام کے شعور پہ سٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے بعد وہ ووٹر پیدا ہوگا جو دانش مندی سے فیصلہ کرتا ہے. فی الحال تو ہر آدمی وہ ووٹر ہے ہی نہیں ہے نا، ہر کوئی اپنے پیچھے لگا لیتا ہے کسی نہ کسی کو نعرہ بلند کر کے. اب آپ دیکھیں الیکشن کی آپ بھی کوریج کر رہے ہیں جی، ساری ڈبیٹ یہ نہیں ہے منشور کیا ہے، بیانیہ کیا ہے، کون جیتے گا، کس کو ووٹ ملے گا. نہیں مطلب ڈبیٹ یہ نہیں ہے کہ منشور پارٹیز کا کیا ہے، وہ یہ کہ بیانیہ کیا ہے. بیانیہ کیا ہوتا ہے یار؟ مطلب بیانیے پہ مجھے کیوں ووٹ ملیں گے؟ میں نعرہ لگا دوں کھڑے ہو کے اور یہ تو چینج ہوتا رہے گا. اور یہ کیا مشکل؟ آج ہمارا بیانیہ باجوہ کے ساتھ ہے، آج کل خلاف ہے. وہی نا، بیانیہ بنانا مشکل کام ہے، یا بیانیے سے میرے گھر کی روٹی چل سکتی ہے نہیں، یا مجھے نوکری مل سکتی ہے، یا منشور پہ کوئی نہیں آ رہا. منشور تو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. 8 فروری کو الیکشن ہے. میں نے میاں جاوید لطیف ٹکٹس ہو گئی ہیں ڈیسائیڈ. جی سب کچھ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. وزیر اعظم بھی ہو گیا ڈیسائیڈ لیکن منشور نہیں ہے. اب میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے جو آپشنز موجود ہیں کون بہتر پرفارمر ہو سکتا ہے یا کر سکتا ہے، اب جو ہماری صورتحال بڑی خراب ہوئی پڑی ہے. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی کے پی سے یا بلوچستان سے کوئی پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر پاکستان کا وزیر اعظم بنے، یہ میری خواہش ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو اکثریت کی سوچ رہی ہے نا ہمیشہ سے، اس نے آس پاس کے صوبوں میں ہمیشہ سے محرومی سے شکار کیا ان کو. ٹھیک ہے، نہیں دیکھا کہ وہاں عوام کے مسائل کیا ہیں. کیوں اے این پی کا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ورکرز پارٹی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ وہاں ووٹ بھی لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کی سیٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو لاہور جیت گیا، پنجاب جیتا، پاکستان جیت گیا. آپ نے صوبائی اکائیاں ہی اتنی زیادہ ان پیرل بنائی ہوئی ہیں کہ 3 چھوٹے صوبوں میں جو بھی عوام جس کو ووٹ دے اس کا وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا. تو مجھے ان اکائیوں سے اختلاف ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اے این پی سے آئے، کوئی ایسی پارٹی سے، کوئی فریش فیس ہو، کوئی فریش آئیڈیالوجی ہو. باقی اس لاٹ میں جس کا آپ نے ذکر کیا، بلاول صاحب بہتر ویژن ہے، پڑھا لکھا ہے، مائنورٹیز کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، فارن پالیسی کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، نون لیگ والوں سے بہت بہتر سمجھتا ہے. اور انڈیا سے تعلقات کے لیے سب سے بہترین پالیسی جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، کیونکہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. واجپئی صاحب کو یہاں لانے والوں میں سے تھے، مودی صاحب کو بھی لائے تھے، لیکن گالیاں بہت پڑی تھیں. گالیاں اسی کراؤڈ نے دی نا جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ لا کے دکھائیں. ویسے وہی نا، اب لانا ناممکن ہو چکا ہے. اب یہ بلاول صاحب گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا ٹیررسٹ اسٹیٹ کا لیڈر آیا ہے. جی، اور کیا ہوا؟ یعنی کس طرح سے گئے، کوشش کی، بالکل. لیکن میرے خیال میں وہ بھی عوام میں سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیونٹ ہیں. تو عوام کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے، تو یہ دیکھیے پرو انڈیا کون ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے، تو انڈیا سے ٹریڈ کون کرنا چاہتا ہے، وہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ باقی سب اسی لائنز پہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے اسی ویپنائزیشن کی، اسی ہتھیار بازی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا؟ لوگوں پہ تو پابندیاں لگتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی انہیں. پتہ نہیں، یہ دیکھیں اس پہ آپ تک کوئی ڈائریکٹ فیڈ بیک نہیں آیا اس کا؟ کوئی آیا بھی ہے، لیکن اب وہ اس طرح کا کوئی اب تک اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اس کا یہ مطلب ہے نا کہ بات کر رہا ہوں. ہاں، ورنہ تو ادھر آپ کی سیٹ پہ عارف حمید بٹ صاحب آئے تھے، وہ ہر دوسری بات پہ یہ کہتے تھے کہ اب میں بول نہیں سکتے، ہم صحافی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں، اب ہم بول نہیں سکتے. نہیں، وہ کچھ صحافیوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے بیانیے میں اتنا سرائیت کر گئے تھے کہ پھر اس کے بلبوتے پہ انہیں ٹریٹ کیا گیا ہے. تو اگر آپ نے مجھے ٹارگٹ کرنا ہے تو میرا کیا ڈھونڈیں گے، میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، نام لیں آپ کے ذہن میں. آپ کا ایک سٹانس ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے، عوام اس طرح سے ووٹ کرے، حکومت اس طرح سے بنے اور پاکستان آگے اس طرح. دیکھیں نا، جو انسان جو ہے وہ اگر تنقید کر رہا ہے تو کسی کے ایما پہ نہیں کر رہا. ہاں جی، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اب بھی تھوڑی اسپیس ہے. بالکل ہے. جو کسی کے ایما پہ کر رہا ہے کہ نہیں اس کو لے آؤ اور یہ باقی سارے جعلی ہیں، تو وہ obviously پھر آپ کو ایز اے ورکر ٹریٹ کرتے ہیں وہ.
اور سب سے بڑی بات یہ بہت سی مثالیں پاکستان میں ایسی ہیں. آسما جہانگیر صاحبہ کو دیکھ لیں, ساری زندگی مشرف صاحب کو بھی برا بھلا کہا, مارچز کیں, احتجاج کیے, سڑکیں بند کیں, کسی نے نہیں مارا ان کو. اب کوئی کہہ سکتا ہے انہوں نے ڈیل کی ہوئی تھی, کچھ کیا ہوا تھا. تو یہ تو وہی ہے نا کہ مجھے اگر اس ریاست کے انڈر رہ کے بات کرنے دی جا رہی ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے بھائی. صحیح ہے. یا میں اپنے آپ کو کوئی اگر میں فائر مروا کے ثابت کروں کہ نہیں یار میں نے واقعی کچھ کیا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے عوام کا معیار یہ ہو چکا ہے کہ جس نے نقصان نہیں اٹھایا یا جس کو جیل نہیں ہوئی, جس کو غائب نہیں کیا گیا, وہ بکا ہوا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے کیا مسئلہ آپ کو؟ وہ بس مسئلہ بن گیا تھا نہیں. اس پوری ویڈیو کے اندر میں نے یہ چیلنج کیا لوگوں کو کہ آپ ایک بار نکال کے دکھائیں کہ میں نے کہا ہو کہ وہ ٹیررسٹ تھیں. ایک بار. لوگوں نے کیوں کہنا شروع کیا, کیسے؟ کیونکہ ایک پارٹی کا بیانیہ ہرٹ ہو گیا, جماعت اسلامی کا. حالانکہ میرے دوست ہیں اس پارٹی میں اور لوگ ہیں, لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بلبوتے پہ ووٹ مل جائے گا, نہیں ملے گا. 30 سال سے کوشش کر رہے ہیں, حکومت بنی آپ کی نہیں بنی. سینیٹر مشتاق صاحب کا اگر نام لوں تو انہوں نے بھی میری ویڈیو پہ کامنٹ کیا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, یہ سب کچھ ہے. میں کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ تنقید تو نہیں ہے نا. آپ نے ٹیررسٹ نہیں کہا؟ نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا کہ امریکہ نے انفیئر ٹریٹمنٹ کیا, جہاں پر کرائم ہوتا ہے وہاں پہ جیل ہونی چاہیے. جی. افغانستان میں کرائم ہوا ہے, یہاں کی شہری ہیں, یہاں لائے ہیں. تو پھر ہاں جی, پھر بالکل ٹھیک, یہی لائے نا, ہوم کنٹری میں. لے کے کس طرح گئے ہیں, کیا ہوا ہے؟ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. مشرف صاحب نے 5000 پاکستانی امریکہ کے حوالے کیا, نام لکھ دیا. ہمیشہ خلاف رہا ہوں اس کے. لیکن یہ کہنا کہ آپ نے جو ایک فریم بنایا ہوا ہے نا, ایک اینگل بنایا ہوا ہے, اور وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں کسی صورت ہم دوسری سائڈ کا بیانیہ نہیں سن سکتے. تو میں نے کہا کہ ہمیشہ ان کی بہن اسکرین پہ نظر آتی ہیں, ان کے ایکس ہسبینڈ کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں ان کے, ماموں کا انٹرویو کیوں نہیں چلتا. اتنا سوال کرنے پہ غصہ ہو گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے, ان کے ہسبینڈ اور بچے کہاں ہیں؟ کچھ ایک بچہ تو لاپتہ ہے, باقی بچے واپس آ گئے ہیں کہ جی, وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ بات وہ کریں گے جو کہ عوام میں پاپولر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر میں نے فوٹیج بھی دکھائی اپنی ویڈیو کے اندر جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ایکس ہسبینڈ جو کہ خالد شیخ محمد کے بھتیجے ہیں, تو جو 9/11 کے مین پلانرز میں سے, تو ان سے شادی کی ہوئی تھی. یہ بھی میں نے ایکسپٹ دکھایا. ڈیکلن واش کی ریسرچ بھی دکھائی, تو لوگوں نے کہا یہ کیا آرٹیکل کوٹ کر دیا. بھائی کیس کرو جا کے اس پہ, اگر وہ غلط ثابت نہیں ہوا تو میں کوٹ کر سکتا ہوں, یہ صحافتی اصول ہے. بالکل ٹھیک. جو چیز کو آپ نے ایک ریفرنس دیا, 3-4 دیے ریفرنس اور بھی دیے, اور ایک کتاب بھی کوٹ کی, نام ذہن سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس ڈیکلن واش نے بھی انٹرویو کیا, اور اس کے ماموں کا جس نے کہا کہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کسی طرح افغانستان پہنچا دیں. تو میں نے کہا دیر واز سم تھنگ گوئنگ آن. ایسا نہیں کہ بالکل ہی آپ کی سائڈ کا بیانیہ ٹھیک ہے. تو بلیک اور وائٹ میں سچ نہیں ہوتا, وہ گرے میں ہوتا ہے. مجھے ان کی ویسے بہن یہیں پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھی, امریکنز کی ان کے اوپر نظر تھی, اور ایسی کوئی بات بھی کی انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا نا کہ لوجیکلی آپ بتائیں کہ امریکہ کو کیا مسئلہ تھا, یہ سب تو غلط ہوا ہے, یہ اس میں اب کیا کہیں, اب وہ ریاست ہی بیچ رہی ہو بندے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. جی, $20-30 ملین بھی پاکستان کی اسٹیٹ نے لگایا ان کے کیس کے اوپر. ہاں, یہ وہ بھی میں نے ان سے پوچھا. میں نے کہا وہ کدھر لگا, کیا ہوا, اس سے پیش رفت کیا ہوئی. وہ کہتی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں لگے, کون وکیل تھا, کیا نہیں تھا. یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں تو ذرا فائدہ نہیں ہوا. شہباز حکومت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف حکومت میں ان کو ویزا مل گیا, ورنہ اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. اور رحمان ملک صاحب جب وزیر داخلہ تھے وہ فون پہ بات کروا دیتے تھے. میں ویسے اب نام کوٹ نہیں کر سکتا, پرمیشن نہیں ہے مجھے, لیکن میں نے ایک پاکستان کے ایکس ڈپلومیٹ کا انٹرویو کیا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے. ٹھیک ہے. جو کہ جیل میں مل کے آئے تھے, ڈاکٹر عافیہ. جی, تو وہ پاکستان کے آفیشیل ریپرزینٹیو تھے, مشن کا حصہ تھے. انہیں میں نے کہا کہ آپ کی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کان میں بتایا گیا کہ میری کسی طرح بات کرا دیں افغان طالبان کے کسی ریپرزینٹیو سے. تو میں جیل میں ہاں, جب ملاقات انہوں نے کہا کہ آپ جا کے امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہیں کہ میں ان کے اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک کرا سکتی ہوں. تو میں نے کہا میں کوٹ کر دوں, انہوں نے کہا کر دے, نام نہ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر عافیہ نے کہا جی کہ میں آپ امریکی صدر سے بات کریں, ان کی اور طالبان کی میں صلح صفائی کروا سکتی ہوں. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات کی انہوں نے. تو آپ نے ڈاؤٹ نہیں کیا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ شی ہیز لاسٹ ہر مائنڈ بائی دیٹ اسٹیج. یہی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اگر کوئی اپنا انسان ہوش و حواس میں ہو تو ایسی بات تو نہیں کر سکتا کہ آپ امریکی صدر کو کہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اتنی تو اپروچ نہیں ہوتی. تو خیر وہ ان کا بھی ویو پوائنٹ یہی تھا. اس پہ انٹرسٹنگلی سمیع ابراہیم صاحب کا ایک آرٹیکل موجود ہے,
اچھا یہ اس کا تذکرہ کہیں پہ آیا تھا, ذرا مجھے بات بھول رہی ہے. وہ یو ایس میں رپورٹ کر رہے تھے اس وقت ایز اے رپورٹر. انہوں نے یہ ساری جو کارروائی ہے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا. جی جو آج کل ایک پارٹی کے بڑے قریب بھی ہیں. ہاں تو وہ حالانکہ اسی پارٹی کے لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے, تو ان کو ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی بھی پڑھیں رپورٹنگ اس کے اوپر کیا ہے. تو میں تو یہ ساری چیزیں کوٹ کی اور پھنس گیا کہ تم نے نام کیوں لیا. تو بس یہ ہے کہ لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں جی آخری جو جس پہ سزا ہوئی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہ انہوں نے حملہ کیا پولیس والوں کی کسٹڈی میں. بالکل فیک ہے. میں تو نہیں مانتا اس کو کہ جی 4 فوجی کھڑے ہوئے ہیں یو ایس مرینز اتنے تگڑے اور اس نے جا کے بندوق چھین لی ہے. انہی کی کسٹڈی میں ہے, وہ انہی سے بندوق چھین لی ہے, فائرنگ ہو گئی ہے, اور فائرنگ پہ بھی اسے لگ گئی ہے, اور کسی کو کچھ نہیں ہوا, فوجیوں کو کچھ نہیں ہوا. میں نے یہ کہا ویڈیو کے اندر, تو میں تو اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یعنی یہاں تک آپ ساتھ ہیں, آپ کو صرف یہ تھا کہ جو آپ ان کے ایکس ہسبینڈ کے بات کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتے سامنے, ماموں کا جو نیریٹو ہے, ماموں کا نیریٹو ہے کیوں نہیں آتا, بچے کہاں تھے افغانستان میں, کیسے کہاں کیا کر رہی تھی وہاں پہ. اس کا جواب یہ دیتے ہیں پاکستان سے اٹھایا, تو وہاں فوٹیج موجود ہے, وہ جو پہلی فوٹیج اس میں چہرہ کہتے ہیں کہ افغانستان کیسے چلی گئی, کیا کر رہی تھی نا یہ, وہ بھی وار ٹائمز میں اس ٹائم پہ. اور اس کا جواب جی وہ ایفیڈیوٹ ایک دکھا رہے ہیں. اب اس ایفیڈیوٹ کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. میں تو کوٹ کر رہا ہوں ڈگلن واش کو, جس نے پاکستان پہ بڑی نیو یارک ٹائمز کا بیورو چیف تھا, جس نے ایگزیکٹ اسکینڈل بریک کیا. جی بالکل بول والا. اور دوسرا یہ کہ کتاب لکھی 9 لائفز آف پاکستان, بہت اوتھینٹک اور زبردست کتاب ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر میں یہ سورس کوٹ کر کے بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد لوگ غصہ کر رہے ہیں, تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ ریسرچ کریں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس پہ یقین کریں, میرے پہ نہ کریں. میں نے اپنا نیریٹو دیا, آپ اس سے ڈس ایگری کریں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ فتوی بازی کہ یہ آپ نے جی بہت زیادتی کر دی, یہ کر دیا, یہ غلط ہے. آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم جائیں گے, ہم نے اکٹھے جانا کہیں. جی یہ جیسے بھی اب ریاست نے بنائی, مدد سے بنی, جس نعرے پہ بھی بنی, ٹی ایل پی بن گئی جی. آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ ٹی ایل پی سے بن گئی ہے, ایک سیاسی جماعت ہے. نہیں بالکل سیاسی جماعت ہے, اگر ووٹ لیتی ہے, میں تو کہتا ہوں 2/3 اکثریت بھی لیتی ہے, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں کیونکہ جمہوریت کا اصول ہی یہی ہے. اچھا میں حلقوں میں جا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے یہ پچھلے ووٹوں سے زیادہ بڑھ گیا ووٹ ان کا. اچھا میں یا پھر لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر تو خلاف ہے ان کے. پی ٹی آئی کا ووٹر خلاف ہوگا یہی مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ عجیب و غریب ایک آئی ہے. میں قصور گیا ہوں, لاہور گیا ہوں, یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے جماعت اسلامی کا ووٹر نہیں ملا, تحریک لبیک کا ووٹر بہت پرومیننٹ ملا ہے. نہیں جماعت کا تو ٹی ایل پی سے کوئی خیر اب تو موازنہ ہی ہو سکتا ہے, لیکن پرانی جماعت, لیکن مجھے ایسا لگا جیسے نئی بھی ایک اس میں ووٹرز میں اضافہ بھی ہوا ہے. جی خیر اور ہر حلقے میں اوسطاً 4-5 ہزار ووٹ تو ہے ان کا, 3 سے 5 کے درمیان ہے, اگر آپ پچھلی اسٹڈی نکال لیں تو. صحیح. دیکھیں اس میں اگر ان کی آفیشیل پالیسی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کہہ دیں کہ سود نہیں دینا, تو اگر ان کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ قرضے اتارنے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ویسے ہی نہیں ہونے چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جب پیسے اصل ہوں گے تب دیں گے, وہ تو اگر تو نہیں آفیشیلی بیان تھا, آفیشیلی بھی یہی ہوگا نا, ایک لیڈر کا بیان, تو ہم تو اس کو ایز اے کانسٹیٹیوشن آف دا پارٹی سمجھتے ہیں نا, کہ یہ پارٹی کا ایک بیانیہ ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ وہ اسٹیٹ کو رن کر سکتے ہیں, یا ان کے پاس ایک اکنامک ماڈل ہے آلٹرنیٹیو, یا ان کے پاس پاکستان کے قرضے اتارنے کا پلان ہے, ٹھیک ہے, یا بدامنی ختم کرنے کا پلان ہے. یہ تو آپ سب سے مانگ رہے ہیں, ویسے کسی نے ابھی تک دیا نہیں ہے. نہیں دیا, پاکستان کے قرضے اتارنے کا پلان میں نے نہیں کہیں پہ دیکھا. وہی نا, تو اسی لیے باقیوں سے بھی مسئلہ ان سے بھی ہے. لیکن ان سے یہ ہے کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ جب آتی ہے تو وہ اس میں بالکل بھی معاشرے میں اسپیس بات کرنے کی جتنی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن مزمل یہ لوگ اب بن چکے ہیں, آ چکے ہیں. جی آپ اس بات کو سمجھیں, میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ان لوگوں کو سیاسی میدان میں آنا چاہیے. بالکل, میں تو دیکھیں میں ادروائز یہ جو آپ ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ایکسٹریمزم کہیں اور جائے گی. میری ان لوگوں سے بیٹھتا ہوں, میں گفتگو کرتا ہوں, اگر میری بات سن لیتے ہیں, میں گستاخی بھی کرتا ہوں, ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ گستاخی کریں نہ سنیں, میری سن لیتے ہیں تو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسٹریمزم سیاست میں, سیاسی میدان میں شاید کم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے نا, کھل جاتا ہے, آپ کی جو ایفرٹ ہے, ریئیکشن ہے, وہ اسی میں چلا جاتا ہے. ہاں لیکن اگر آپ پریشر گروپ بن جائیں گے, میں ٹی ایل پی کی انتخابی سیاست سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کیوں انتخاب لڑتے ہیں, اس کو تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کرنا چاہیے. لیکن میں یہ جو سڑکیں بند کر کے موٹر وے جلانے کی بات ہے نا, یہ متشدد گروپ کی ایک بات ہے, تو وہ سیاسی پارٹی کا بیہیویئر آپ نے ابھی خود کہا 9 مئی والا نہیں ہے. تو اگر وہ کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کھلے عام لوگوں کی زندگیوں کو انڈینجر کرنا ہے کسی کا نام لے کے کہ وہ دائرے سے باہر ہے اور وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ریاست کا کام ہے, انہیں کرنے دیں. ریاست کا کام ہے بالکل. میں نے عمران خان کی سب سے زیادہ تعریف ایز اے وزیر اعظم اس دن کی تھی جب وہ ٹی وی پہ آ کے اس نے یہ کہا تھا کہ ڈونٹ میس ود دا اسٹیٹ, ٹی ایل پی کو, جب یہ باہر نکلے انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک. تو میں اس دن میں نے کہا تھا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر. وہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر اس نے بھی
ایسے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیے جنہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا طالبان کے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتنی شدت نہ آئے, یہ سختی نہ آئے, یہ جلاؤ گراؤ نہ ہو تو تب ٹھیک ہے. بالکل موب کلچر ہے نا یہ, تو جتھے لے کے پہنچ جائیں ہر جگہ پہ. تو پہلے بھی ایسی جو ایگریمنٹ ہوا فیض آباد کا کیسے ہوا تھا, کوئی جمہوری طریقہ تو نہیں تھا کہ ملک کا ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعظم بیٹھ کے آپ سے بات کرے, کیوں کرے؟ تو آپ کے لوگ اندر سے ملے ہوئے تھے نا, مل کے ہی ہو رہا تھا. بالکل ہو رہا تھا, تو اس کی بھی ناقدین میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اگر کوئی چیز بنی ہے, کوئی غلطی سے بھی اگر بنی ہے, مثال کے طور پہ وہ ساری جماعتیں ہماری غلطی سے بنی, کوئی اگر سوسائٹی میں لاوارث بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کو سوسائٹی نے وہ نہیں کرنا ہوتا نا. لیکن ملیٹنٹ ونگ اپنا ختم کر دیں, ان کا ہے, مجھے لگتا ہے موب ہے. موب میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ طالبان کی طرح کا کوئی باہر جا کے کوئی انڈیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ شدت ہے اس کو ذرا کم کریں. ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ملک میں آگے ہوتا یہ ہے کہ جتنی اکانومی خراب ہوتی ہے ایسی تحریکیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس جواب ہوتا ہے سب ٹرائی کر لیا, سب فیل ہو گیا, ہمیں لے کے آؤ. آپ جو حلقوں میں پھر کے آئے ہیں اسی لیے آپ کو ان کی پاپولرٹی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹرائی, یہ بات ٹھیک ہے, لوگوں کا یہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار سب کو دیکھ لیے. بالکل ایسے تھا, دیکھیں نا جرمنی میں بھی آپ دیکھ لیں, جب ہٹلر کی بات کب سمجھ آئی لوگوں کو, جب اکانومی کریش کر گئی, تو پھر لوگوں نے کہا یار یہ صحیح کہتا ہے, اس کو بلا لو. آخری بات صرف یہ بتائیں کہ عوام کیا کریں, منتخب کرتے ہوئے کیا سوچیں, ان کا منشور دیکھیں اور ان سے 5-6 مسائل پہ پہلے سوال کریں کہ اس کا کیا جواب ہے. 2.5 کروڑ بچہ جو اسکولوں سے باہر ہے وہ کیسے آئے گا, ٹھیک ہے, جو کسی پارٹی کے منشور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے جینڈر گیپ میں, جہاں خواتین کے لیے اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ فارن پالیسی آپ کی وہی ہے کہ وہ 5واں صوبہ ہے یا وہاں حملہ کر دینا ہے, یا وہ جنگوازم اور جنگ کا جو کلچر ہے وہ لے کے آنا ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ جو بلدیاتی انتخابات ہے وہ کب کرائیں گے, اور کرائیں گے بھی یا نہیں کرائیں گے. اس کے بغیر کوئی بھی جمہوریت جو ہے وہ حلال نہیں ہے, وہ حرام ہی ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا, چاہے وہ عمران خان کی جمہوریت ہے یا نواز شریف کی, وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر میں نے ٹرانسفارمر ٹھیک کروانے کے لیے MNA کو فون کرنا ہے تو حکومت فیل ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. وہ لیجسلیٹر ہے, قانون ساز ہے, وہ سڑکیں ٹھیک کرنا نہیں اس کا کام ہے, لیکن ہم نے اس پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ 4-5 سوال کر لیں, آپ کو جواب ملتا ہے ضرور ووٹ دیں. ادروائز وہ انڈیا کے اندر نوٹا کا ایک آپشن ہوتا ہے, نن آف دی ابو, کہ ان میں سے کسی کو ہمارے ہاں وہ آپشن نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے تاکہ میں خیال پھر خود ہی لکھ دیں اس کے اوپر. اس کا وہ کاؤنٹ نہیں کرتا نا, وہ پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن اس کا ڈیٹا نکالتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نوٹا بھی اس کے بعد میں ہونا چاہیے تاکہ ایک جائے یہ کہ آپ سب جو کر رہے ہیں یہ ہماری. اچھا, یہ آپ نے چونکہ بات کر دی, میں 300 لوگوں سے 350 لوگوں سے ایوریج بات کرتا ہوں ہر حلقے میں جا کے, اور اس میں کوشش کرتا ہوں علاقے بدل دوں, وہ ان کا اسٹیٹس مختلف ہو. صحیح. کوئی خریدار ہوتا ہے, کوئی نیچے بیٹھا ہے, کوئی اوپر بیٹھا ہے, کوئی ویسٹ کوٹ والا ہے. اس میں سے نون اور PTI کے میجورٹی ہوتے ہیں, 7-8 لبائی کے ہوتے ہیں, 1-2 جماعت اسلامی کے, 2-3 پیپلز پارٹی کے, 50 ووٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینا, ہم نے سوچا نہیں, یا یہ ہے. دیکھ لینا, اگر نوٹا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 2-3 نمبر پہ آتا پاکستان میں. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ وہ حکمرانوں تک یہ آواز نہ پہنچے کہ ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں آپ کی ساری یہ انٹرنل وارفیئر میں. تو اس کا مطلب ہے ابھی تو فی الوقت ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ سوال اٹھائیں, یہ باتیں کریں, یہ ان سے پوچھیں. آپ کے پاس جو امیدوار آتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کی پارٹی یہ منشور لے کے آ رہی ہے. بالکل, یہ دہائیوں تک کرنا پڑے گا آپ کو, یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوگا. میرے خیال 2-4 الیکشن 5 ایسے گزر جائیں گے. بالکل, اور تسلسل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے, کیونکہ بہت سی باتیں رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ, اور ہم نے آگے بھی جانا. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہماری باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے, لیکن فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہم اپنی جو گفتگو کا معیار سے بہتر کر سکیں اور کچھ نئے سوالات کو ایڈ کر سکیں. آپ اپنے سوالات بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.